بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد ایکشن، سسپینس اور ایڈونچر سے بھرپور ناول کرسٹل بلیٹ، مکمل ناول آخری حصہ۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ سیکرٹ سروس کے ممبروں کے آگ میں زندہ جلنے، سنگھائی کا پاکشیہ اور شوگران کے خلاف گھنونی سازش کا انکشاف کرنے اور ڈاکٹر کاشف مرزا کو ہلاک کر کے کرنل بلیک کے لیبارٹری پہنچ جانے کا سن کر عمران کا ذہن بری طرح سے سلک رہا تھا۔ معاملہ حد سے زیادہ نازک اور خوفناک ہو گیا تھا۔ شاول کے روب میں عمران کو ابھی بہت کچھ کرنا تھا۔ کنگ ہوٹل جا کر اسے وائٹ کنگ سے مل کر اور اس کے آدمیوں کو حاصل کر کے سب سے پہلے انہیں ختم کرنا تھا۔ ان کی جگہ اس کے اپنے آدمیوں کا لیبارٹری میں ہونا بہت ضروری تھا۔ اس کے لیے اسے لیبارٹری میں ایک خاص سیٹ اپ کرنا تھا جو بظاہر تو سنگھائی کے ماتحت ہوگا، لیکن در پردہ وہ وہاں پر عمران کی اعماء پر ہی کام کرتے رہیں گے۔ اس وقت اسے سیکرٹ سروس کے ممبروں کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ سنگھائی کی رہائش گاہ سے نکلتے ہی وہ طوفان اور آندھی کی طرح تانچ منزل پہنچا تھا۔ اس نے بلیک زیرو پر ساری صورتحال واضح کر دی تھی۔ سیکرٹ سروس کے ارکان سے رابطہ قائم نہ ہونے پر عمران بھی متفکر ہو گیا تھا۔ وہ عمران کے کہنے پر انہیں ایک بار پھر کال کرنے ہی لگا تھا کہ اسی وقت ٹرانسمیٹر پر کال آ گئی۔ X2 اوور۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر کے X2 کے مخصوص لہجے میں کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، صفدر بول رہا ہوں چیف، اوور۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی اور اس کی آواز سن کر نہ صرف عمران بلکہ بلیک زیرو کے چہرے پر بھی جیسے شادابی دوڑتی چلی گئی۔ اوہ صفدر، تم لوگ کہاں ہو؟ میں کب سے تم لوگوں سے رابطہ کر رہا ہوں مگر تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اوور۔ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا اور صفدر اسے تفصیل بتانے لگا۔ صفدر سے ساری تفصیل سن کر عمران سمجھ گیا کہ کیٹ سے ٹکرانے کے بعد وہ جس سرنگ کی بات کر رہے ہیں وہ لیبارٹری میں سپلائی پہنچانے والی سرنگ تھی۔ عمران نے انہیں سرنگ سے باہر جانے اور پھر انہیں شاول کے بارے میں ہدایات دینے لگا اور پھر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ لگتا ہے شاول نامی غیر ملکی کو وہ اپنا لیڈر بنانے جانے پر خوش نہیں ہیں، شاید وہ آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتے۔ عمران نے رابطہ ختم کیا تو بلیک زیرو نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، کسی کے چلے جانے یا مر جانے سے دنیا کی زندگی معطل نہیں ہو جاتی بلیک زیرو۔ دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے والوں کو بہادر نہیں سمجھا جاتا۔ جو لوگ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہیں زندگی کی کامیابیاں انہیں کو نصیب ہوتی ہیں۔ میں انہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ انہیں بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ زندہ ہیں؟ آپ کے زندہ ہونے کی خبر سن کر ان کا جوش اور جذبہ پھر سے جوان ہو جائے گا اور وہ سب سنگھائی، تھریسیا اور کرنل بلیک جیسے مجرموں کو آسانی سے مقابلہ کر پائیں گے۔ بلیک زیرو نے کہا، ان کے جوش اور جذبے کو جوان کرنے کے لیے مجھے انہیں عمرانیت کے کیپسول کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سیکرٹ سروس کے ممبر ہیں اور سیکرٹ سروس کے ممبروں کو ہر وقت باہمت، جوشیلہ اور وطن پر قربان ہونے کے جذبے سے سرشار رہنا چاہیے۔ تم ان کی خواہ مخواہ حمایت نہ کرو، عمران نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو خاموش ہو گیا۔ عمران چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ٹیلی فون پر اپنی طرف کھسکایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ یس۔ دوسری جانب سے ایک کھردری سی آواز سنائی دی، پرنس آف ڈم بول رہا ہوں، میری جوائز سے بات کراؤ جلدی، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ او یس سر، ہولڈ کیجیے، میں ابھی بات کراتا ہوں سر، دوسری جانب سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ یس بوس، جاوید بول رہا ہوں، حکم۔ چند لمحے توقف کے بعد ایک باری مگر نہایت مؤدبانہ آواز سنائی دی، جاوید، تمہارے زیرو گروپ میں کل کتنے افراد کام کر رہے ہیں؟ عمران نے اسی لہجے میں جاوید سے بات کرتے ہوئے پوچھا۔ کل 24 افراد ہیں بوس، جاوید نے جواب دیا۔ ان سب کو تیار کر کے چاکور کے پہاڑی علاقے کی طرف پہنچ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گا، عمران نے کہا اور فون بند کر دیا۔ زیرو گروپ عمران نے خصوصی مقاصد کے لیے بنا رکھا تھا جنہیں وہ کبھی کبھار انتہائی ضرورت کے وقت استعمال میں لاتا تھا۔ اس کا چیف اس نے جاوید نامی ایک نوجوان کو بنایا ہوا تھا جو انتہائی دلیر اور باہمت نوجوان تھا۔ عام طور پر جو یہ گروپ انڈر گراؤنڈ تنظیموں کے ساتھ منسلک تھا اور عمران کو جرائم کی دنیا میں ہونے والے واقعات کی رپورٹ پہنچاتا تھا۔ اس گروپ کو عمران پرنس آف ڈم کے نام سے ہینڈل کرتا تھا۔ تیار ہو جاؤ بلیک زیرو، اس مشن میں تمہیں بھی ایک اہم رول ادا کرنا ہے۔ عمران نے فون بند کر کے ایک طویل سانس لی اور بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا، کیسا رول؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ ایک فلمی رول، ایک ولن لڑکی کو زبردستی اٹھا کر لے جا رہا ہے، تمہیں اس جگہ ہیرو کی طرح اچانک پہنچ کر ولن کی دہنائی کرنی ہے اور لڑکی کی نظروں میں ہیرو بن کر اس کے عشق میں گرفتار ہونا ہے اور پھر ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کھیتوں میں کھرم مستیاں کرنی ہے۔ کھرم مستیوں کا بھی مطلب سمجھتے ہو یا اس کی بھی وضاحت کروں؟ عمران نے اسے بری طرح سے گھٹتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو ہنس دیا۔
لگتا ہے اس بار سنگھائی، تھریسیا اور کرنل بلیک آپ کے اعصاب پر بری طرح سوار ہو گئے ہیں، جو آپ کو بات بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ آپ نے اہم رول ادا کرنے کی بات کی تھی اور میں نے اس رول کی وضاحت پوچھی تھی۔ آپ تو ایسے ناراض ہو رہے ہیں جیسے سنگھائی کو پاکشیا اور شوگران کے خلاف سازش کے لیے میں نے ہی اکسایا تھا، بلیک زیرو نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں شدید احتجاج پنہاں تھا۔ اس کی بات سن کر عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کالے صفر، واقعی جب سنگھائی اور تھریسیا جیسے ذہین اور خطرناک مجرم یہاں آتے ہیں تو میں اپسیٹ ہو جاتا ہوں۔ ان دونوں کی صلاحیتوں اور ان کی مجرمانہ کارروائیوں سے تم اچھی طرح سے واقف ہو۔ ان کے پاس شیطانی دماغ ہیں۔ ان جیسے مجرموں سے نمٹنے کے لیے طاقت اور ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہانت سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ باکشیا اور شوگران کے خلاف انہوں نے جو چال چلنے کا منصوبہ بنایا ہے، خود سوچو کس قدر ذہانت سے انہوں نے اس پلان کو ترتیب دیا ہوگا۔ ایک طرف ہمارے خفیہ راز کو انہوں نے پوری دنیا میں مشہور کر دیا ہے، پھر شوگران میں بھی غلط پروپیگنڈا کیا کہ باکشیا شوگران کے خلاف اس میزائل کو تیار کر رہا ہے۔ اس سے وہ شوگران کی سب سے بڑی میزائل فیکٹری، جہاں بہترین اور طاقتور زیرو میزائل تیار کیے جا رہے ہیں، کو نشانہ بنائے گا۔ پھر باقاعدہ باکشیا کی SSM لیبارٹری میں گھس کر اور تجرباتی میزائل کو اصل میزائل میں تبدیل کر کے اسے شوگران فائر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے پروپیگنڈے کا تاثر حقیقت ہو جائے اور شوگران باکشیا کو اپنا دشمن نمبر 1 شمار کرنے لگے۔ یہ درست ہے کہ باکشیا اور شوگران کے تعلقات انتہائی گہرے اور دوستانہ ہیں، لیکن اگر SSM جیسا طاقتور اور خطرناک ترین میزائل باکشیا سے شوگران کے دارالحکومت میں جا کر گرتا تو وہاں کیسی ہولناک تباہی پھیلائے گا۔ اس تباہی کو دیکھ کر تمہارا کیا خیال ہے؟ شوگران پرانی دوستی کے ناطے خاموش رہے گا یا ہمارے افسوس کرنے اور غلطی سمجھ کر ہمیں معاف کر دے گا؟ وہ یقیناً اس کا ہم سے بدلہ لے گا، اور انہوں نے اگر وہاں سے زیرو میزائل جیسے 1-2 میزائل بھی باکشیا پر چھوڑ دیے تو سچ مچ باکشیا کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس لیے میں سنجیدہ نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ عمران تیز لہجے میں کہتا چلا گیا۔ لیکن سنگھائی نے آپ کو یہ سب کچھ بتا کیسے دیا؟ آپ اس کے سامنے شاول کے روم میں گئے تھے، اور سنگھائی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر قسم کے میک اپ کو نہایت آسانی سے پہچان لیتا ہے۔ پھر اس نے آپ کو میک اپ میں کیوں نہیں پہچانا؟ دوسرے شاول اس کا اپنا آدمی تھا، کیا اسے پہلے ان تمام تفصیلات کا علم نہیں تھا؟ بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو میں جانتا تھا کہ میں میک اپ کر کے کس کے پاس جا رہا ہوں، اس لیے میں نے عام میک اپ نہیں کیا تھا، میں نے نیوکران کیمیکلز کا سہارا لیا تھا۔ نیوکران کیمیکلز کی وجہ سے میں نے اپنے چہرے کی جلد کو نہایت نرم کر لیا تھا اور پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے چہرے کو اس طرح تھپتھپایا تھا کہ میری شکل ہو بہو شاول جیسی بن جائے۔ یہ جدید اور میک اپ کرنے کا نیا انداز ہے جسے حال ہی میں سائنس میں دریافت کیا گیا ہے۔ سائنس میں جس سائنسدان نے اس کیمیکل کو دریافت کیا تھا وہ میرا آکسفورڈ کا دوست رہا ہے، اس سے میری اکثر فون پر بات ہوتی رہتی ہے۔ کیمیکلز کی دریافت اور اس کے حیرت انگیز میک اپ کا کمال اس نے مجھے فون پر بتایا تو میں نے باتوں باتوں میں اس کا سارا فارمولہ اس سے پوچھ لیا، اور پھر اس پر خصوصی طور پر میں نے تجربے کیے۔ میرے تجربے کامیاب رہے اور واقعی ایک انوکھا اور جدید میک اپ کرنے کا فارمولہ میرے ہاتھ آ گیا۔ اس جدید میک اپ کو کسی بھی مشین یا دوسرے طریقے سے پہچان لیا جانا ناممکنات میں سے ہے۔ میں جب سنگھائی کی کوٹھی میں گیا تو کوٹھی میں داخل ہوتے ہی مجھ پر زیرو ریز پھینکی گئیں۔ اس ریز کی وجہ سے کوٹھی میں موجود سپر D1 کیمروں نے میری تصویریں لے لیں۔ اگر میں نے کوئی اور میک اپ کیا ہوتا تو میری اصل شکل کی تصویریں کیمرے اتار لیتے، مگر ایسا نہیں ہوا، اور سپر D1 کیمرے بھی اس کیمیکلز کی وجہ سے مات کھا گئے، جس کی وجہ سے سنگھائی یا اس کے ساتھیوں کو مجھ پر ذرا بھی شک نہیں ہوا۔ دوسری بات کہ سنگھائی نے مجھے یہ سب کچھ کیوں بتایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شاول کو خصوصی طور پر زیرو لینڈ سے بلوایا تھا۔ شاول کا اس نے زیرو لینڈ میں ایک نیا گروپ بنایا ہوا ہے جہاں کوئی کارروائی کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ وہ شاول گروپ کو متحرک کر دیتا ہے اور شاول اس کے مطابق پوری طرح عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شاول اس کا ایک خاص اور انتہائی وفادار آدمی ہے، اس لیے سنگھائی نے اپنی طرف سے اسے تفصیل بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا، اور لیبارٹری کا مکمل سیٹ اپ سنبھالنے کے لیے بھی اسے بتانا ضروری تھا۔ عمران نے جواب دیا، جب اسے معلوم ہوگا کہ اس نے اپنے جس خاص اور وفادار آدمی کو تفصیل بتائی تھی اس کے روپ میں اس کا بھتیجا عمران تھا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر وہ اپنا جوتا اتار کر خود ہی اپنے سر پر مار کر اپنا سر گنجا کرے گا، اور کیا کر سکتا ہے وہ؟ عمران نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ہنسنے لگا۔ اچھا، اس سارے سیٹ اپ میں میرا کیا کردار ہوگا؟ یہ بات آپ نے ابھی کلیئر نہیں کی، بلیک زیرو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس بار سنگھائی نے جو منصوبہ بنایا ہے اور لیبارٹری میں جو سیٹ اپ تشکیل دی ہے، ہمیں اس کے سیٹ اپ پر اس کے الٹ کام کرنا ہے۔ وہاں ہوگا تو سب کچھ ہمارا، لیکن سنگھائی اور تھریسیا کو یہی پاور کرایا جائے گا کہ وہاں موجود تمام
آدمی اس کے اپنے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لیبارٹری میں مکمل طور پر آزادی سے کام کرے اور SSM میزائل کو اپنے ہاتھوں فائر کرے۔ اس نے اس قدر ذہانت اور کثیر سرمایہ خرچ کر کے جو پلان بنایا ہے اس کا اسے کچھ تو صلہ ملنا چاہیے۔ آخر وہ میرا چچا ہے اور بھتیجا چچا کو اپنے مشن میں ناکام ہوتے کیسے دیکھ سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب چچا بھتیجے کی محبوبہ تھریسیا بمبل بی آف بومیا کو اپنے ہمراہ لایا ہو۔ محبوب اپنی محبوبہ کے لیے آگ کے دریا سے گزرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، آسمان سے چاند ستارے توڑ کر لا سکتا ہے، تو کیا تھریسیا کے لیے میں ایک میزائل فائر کروا کر ان کا مشن کامیاب نہیں کروا سکتا؟ عمران نے کہا اور بلیک زیرو کا کہکا نکل گیا۔ عمران اسے بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ کچھ دیر تک آپس میں ڈسکس کرتے رہے اور پھر ایک دوسرے سے متفق ہو کر مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ دانش منزل کے حفاظتی نظام کو آٹومیٹک کر کے وہ دانش منزل سے باہر آ گئے اور الگ الگ کاروں میں سوار ہو کر وہ روانہ ہو گئے۔ بلیک زیرو SSM لیبارٹری کی جانب جا رہا تھا جبکہ عمران کا رخ کنگ ہوٹل کی جانب تھا جہاں اسے وائٹ کنگ سے ملاقات کرنی تھی۔ کرنل بلیک لیبارٹری سے ملحقہ کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان اور آسودگی تھی۔ وہ سارا دن لیبارٹری میں مصروف رہا تھا۔ تجرباتی میزائل کو تیار کرنے میں اس نے لیبارٹری کے کارکنوں کا پورا ساتھ دیا تھا اور میزائل کی لمبائی، اس کی طاقت اور اس کی رفتار کے بارے میں اس نے تمام معلومات حاصل کر لی تھیں۔ اس کے علاوہ اس نے لیبارٹری میں کام کرنے والے افراد کی تعداد اور ان کے نام بھی معلوم کر لیے تھے۔ اس نے یہ تمام معلومات ابھی کچھ دیر قبل سنگھائی کو پہنچا دی تھی۔ سنگھائی کے مطابق اس نے لیبارٹری میں افراد کے سیٹ اپ کو بدلنے کے لیے اپنے اسپیشل گروپ کے لیڈر شاول کو متحرک کر دیا تھا، جس نے لیبارٹری کے باہر کمانڈوز اور لیبارٹری میں موجود لوگوں کی جگہ وائٹ کنگ کے آدمی لگانا تھے۔ اس سارے سیٹ اپ کو کل صبح 10 بجے تبدیل کیا جانا تھا۔ اس وقت تک چونکہ کرنل بلیک کے لیے کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ آرام کرنے کے لیے اپنے مخصوص کردہ کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسی لمحے بیڈ کے قریب پڑے ہوئے انٹرکام نما فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرنل بلیک نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ یس ڈاکٹر کاشم مرزا اسپیکنگ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے ڈاکٹر کاشم مرزا کی آواز میں کہا، ڈاکٹر عبدالباسط بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے لیبارٹری کے سینئر انچارج ڈاکٹر عبدالباسط کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس سر، حکم سر۔ ڈاکٹر عبدالباسط کی آواز پہچان کر اس نے منہ بنا کر لیکن مؤدبانہ انداز میں کہا، جیسے اس وقت ڈاکٹر عبدالباسط کا بات کرنا اسے سخت ناگوار گزرا ہو۔ مرزا صاحب، آپ میرے اسپیشل روم میں آ جائیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ڈاکٹر عبدالباسط نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر عبدالباسط کے لہجے کو سن کر کرنل بلیک بری طرح سے چونک اٹھا، کیونکہ ڈاکٹر عبدالباسط ہمیشہ اس کے ساتھ بلکہ لیبارٹری میں کام کرنے والے ہر شخص کے ساتھ نہایت عزت اور حلیمی سے بات کرنے کے عادی تھے، لیکن اس وقت ان کا لہجہ بے حد اسپاٹ تھا، بلکہ لہجے میں شاید غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا سر؟ کرنل بلیک نے چونکتے ہوئے پوچھا، لیکن ڈاکٹر عبدالباسط نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے فون بند کر دیا۔ ان کے اس انداز پر کرنل بلیک کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں اسے پہچان تو نہیں لیا گیا، یا لیبارٹری میں اس نے ایسی تو کوئی غلطی نہیں کی جس کی بنا پر انہیں شک ہوا ہو کہ ڈاکٹر کاشم مرزا کی جگہ وہ کوئی اور ہے۔ لیکن اس نے ہر کام نہایت احتیاط اور ذہانت سے کیا تھا، جس سے ذرا سی بھی غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر کیا وجہ ہو سکتی تھی ڈاکٹر عبدالباسط کا اس قدر سخت رویہ؟ وہ سوچتا چلا گیا، میں کیوں خواہ خود کو الجھا کر پریشان ہو رہا ہوں؟ میں اس وقت لیبارٹری میں ہی ہوں، اگر مجھے پہچان بھی لیا گیا تو اس سے مجھے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ ویسے بھی اس لیبارٹری کا کل صبح سارا سیٹ اپ تبدیل کرنا ہی ہے، اور ان جیسے لوگوں کی کیا مجال جو مجھ پر ہاتھ ڈال سکیں؟ کرنل بلیک نے ہنگارہ بھرتے ہوئے کہا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر وہ اٹھا اور اس نے جلدی لباس تبدیل کیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ ایک بڑے کمرے کے قریب آ گیا جہاں دو مسلح کمانڈوز نہایت چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ اور زیادہ چوکنے ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا ہے، کرنل بلیک نے ان کے قریب جا کر ڈاکٹر کاشم مرزا کے لہجے میں کہا۔ یس سر، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک کمانڈو نے کہا اور دیوار کی سائڈ پر لگے ایک چھوٹے سے پینل کے مختلف نمبر دبانے لگا۔ پھر اس نے ایک سرخ بٹن دبایا تو کمرے کا دروازہ خود بخود ایک طرف دیوار میں دھنستا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی کرنل بلیک کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ خاصا بڑا، خوبصورت اور قیمتی ساز و سامان سے سجا ہوا تھا۔ درمیانی حصے میں ایک فولادی میز تھی جہاں ڈاکٹر عبدالباسط اور ان کے سامنے ایک نہایت وجیہہ نوجوان بیٹھا آپس میں محبوب گفتگو تھا۔ دروازہ کھلتے اور اسے اندر آتا دیکھ کر وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ آؤ مرزا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، آؤ بیٹھو، ڈاکٹر عبدالباسط نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کا لہجہ بدستور سخت تھا اور ان کے لہجے میں چھپے ہوئے غصے اور نفرت کو کرنل بلیک نے واضح طور پر محسوس کر لیا تھا۔ شکریہ، کرنل بلیک نے ان کے سامنے لوہے کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور غور سے نوجوان کی جانب دیکھنے لگا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب اور پراسرار سی چمک نظر آ رہی تھی۔ کرنل بلیک کے ذہن میں ایک بار پھر شکوک و شبہات
سر ابھارنے لگے۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور پھر سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر عبدالباسط اور خوبصورت نوجوان کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کاشف مرزا۔ ڈاکٹر عبدالباسط نے کرنل بلیک سے مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہا، لیکن وجیہ نوجوان جو اصل میں بلیک زیرو تھا نے انہیں کچھ کہنے سے روک دیا۔ وہ راستے میں ہی ماسک میک اپ کر آیا تھا کیونکہ اسے لیبارٹری میں ڈاکٹر عبدالباسط سے ملنا تھا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ بھی کرنا تھا۔ ڈاکٹر کاشف مرزا سے اگر میں خود بات کروں تو زیادہ مناسب ہوگا ڈاکٹر صاحب، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا اور ڈاکٹر عبدالباسط نے کندھے اچکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ بات کیا ہے سر؟ اور یہ صاحب کون ہے؟ میں نے انہیں پہلے تو کبھی لیبارٹری میں نہیں دیکھا، کرنل بلیک نے کہا۔ اپنا تعارف میں آپ سے خود کراؤں گا مسٹر کرنل بلیک۔ بلیک زیرو نے اس کی جانب معنی گیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر کرنل بلیک کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک غیر متعلق نوجوان اس کا اس طرح سے واہ نام لے سکتا ہے۔ کرنل بلیک؟ کون کرنل بلیک؟ آپ مجھے کرنل بلیک کیوں کہہ رہے ہیں؟ کرنل بلیک نے ان کے سامنے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور اس نے غیر محسوس انداز میں گھڑی کو ایک بار پھر جھٹکا دے دیا، جس سے گھڑی کا ڈائل یک لگت روشن ہو گیا۔ آپ کا کھیل ختم ہو گیا ہے کرنل بلیک۔ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم اصل ڈاکٹر کاشف مرزا نہیں بلکہ بلیک زیرو کے خطرناک ایجنٹ کرنل بلیک ہو، اور تم یہاں کیسے اور کس مقصد کے لیے آئے ہو ہمیں اس کے بارے میں بھی پوری خبر ہے۔ ڈاکٹر عبدالباسط نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت نفرت زدہ لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے میز کے نیچے لگا ہوا ایک خفیہ بٹن دبایا اور اس سے پہلے کہ کرنل بلیک کچھ سمجھتا، اچانک اس کی کرسی سے راڈز نکلے اور کرنل بلیک کرسی میں بری طرح سے جگڑ گیا۔ یہ کیا؟ آپ نے مجھے کرسی سے کیوں جکڑ دیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر کاشف مرزا ہوں، آپ کا اسسٹنٹ اور اس لیبارٹری کا سیکنڈ چیف۔ کرنل بلیک نے اپنے بچاؤ کی ایک اور کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کرنل بلیک، جانتے ہو تمہارے سامنے اس وقت کون بیٹھا ہے؟ تم مجھے تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اسے نہیں۔ یہ ہمارے ملک کے مایہ ناز ہستی سیکرٹ سروس کے چیف ہیں X2، اور X2 ہزار آنکھیں رکھنے والا انسان ہے۔ کہاں کیا ہو رہا ہے اور دشمن ایجنٹوں کے کیا منصوبے ہیں، اس کی X2 پوری خبر رکھتا ہے۔ تم جس چالاکی اور ہوشیاری سے لیبارٹری میں داخل ہوئے ہو اس کے بارے میں مجھے X2 نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم انتہائی ظالم، بے رحم اور شفاق انسان ہو جس نے نہ صرف ہمارے سب سے عزیز دوست علی عمران کو اپنی ایجاد کردہ کرسٹل بلٹ سے ہلاک کیا تھا بلکہ ہمارے سب سے بہترین اور ذہین نوجوان سائنسدان ڈاکٹر کاشف مرزا کو بھی ہلاک کر دیا ہے، اور اس کی جلد کا ماسک میک اپ کر کے یہاں آئے ہو۔ تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بارے میں بھی تمہیں بتاؤں یا اتنا ہی کافی ہے؟ ڈاکٹر عبدالباسط نے کرنل بلیک کی جانب دیکھتے ہوئے زہر کند لہجے میں کہا اور کرنل بلیک X2 کا نام سن کر ہل گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کرنل بلیک، تمہارے سنگھائی اور تھریسیا کے مشن کو ہم نے مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ تم ہمارے قابو میں ہو۔ سنگھائی اور تھریسیا کو بھی گرفتار کرنے کے لیے ہم نے یہاں جال پھیلا رکھا ہے۔ اس جال سے بچ نکلنا سنگھائی اور تھریسیا کے لیے اب ناممکن ہے، اور جانتے ہو اس جال کو بچھانے والا کون ہے؟ تم نے جس چالاکی اور ہوشیاری سے علی عمران کو کرسٹل بلٹ کا نشانہ بنا کر اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی وہ علی عمران نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ علی عمران زندہ ہے اور وہی یہ جال پہچانے والا ہے۔ بلیک زیرو نے اس کی جانب نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر نہ صرف کرنل بلکہ ڈاکٹر عبدالباسط بھی بری طرح سے چونک اٹھے تھے اور پھٹی پھٹی نظروں سے بلیک زیرو کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ علی عمران زندہ ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ایجاد کردہ کرسٹل بلٹ کا شکار ہونے والا علی عمران زندہ ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اسے کرسٹل بلٹ کا شکار ہوتے اور اس کا جسم دھماکے سے خود پھٹتے دیکھا تھا۔ کرنل بلیک حیرت کی زیادتی سے چیخ اٹھا۔ تم خود کو میک اپ کرنے کا بہت بڑا ماسٹر سمجھتے ہو اور میک اپ کرنے کے حیرت انگیز طریقے ایجاد کرتے رہتے ہو، لیکن عمران تم سے بھی بڑا استاد ہے۔ اس کے پاس بھی میک اپ کرنے کے سینکڑوں ہزاروں راز ہیں جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس روز رات کو عمران کے فلیٹ میں ایک چور گھس آیا تھا۔ عمران اور اس کے ملازم نے اسے پکڑ لیا تھا۔ عمران کے سامنے والے فلیٹوں میں تمہاری موجودگی اور کسی حد تک تمہارے عزائم کا بھی پتہ چل چکا تھا، اس لیے اس نے چور پر اپنا میک اپ کر دیا۔ چور بے ہوش تھا۔ جب اسے ہوش آیا اور وہ گھبرا کر جب باہر نکلا تو تم نے اسے عمران سمجھا اور اس پر کرسٹل بلٹ فائر کر دیا۔ تم لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے عمران کچھ وقت کے لیے غائب ضرور ہو گیا تھا، لیکن وہ مسلسل سنگھائی اور تھریسیا کے خلاف کام کر رہا تھا اور کر رہا ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور کرنل بلیک کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس طرح سب کچھ کھل کر اس کے سامنے آ جائے گا، اس کے بارے میں کرنل بلیک نے سوچا تک نہ تھا، اور جسے اس نے عمران سمجھ کر ہلاک کیا تھا وہ کوئی چور تھا۔ کرنل بلیک واقعی ساخت ہو گیا تھا۔
اس لیے اسے وہ لمحہ یاد آ گیا جب اس نے عمران کو بوکھلائے ہوئے انداز میں فلیٹ سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اپنے فلیٹ سے اس طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں نکلنا واقعی ناقابل فہم بات تھی۔ اس وقت کرنل بلیک نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ عمران کی شکل میں وہ کوئی اور ہی تھا جو اس قدر گھبراہٹ اور بوکھلا زدہ انداز میں فلیٹ سے باہر آیا تھا۔ عمران کے اندازہ زندہ ہونے اور ان کی تمام پلاننگ جان لینے اور خاص طور پر اس پر سنگھائی اور تھریسیا پر کام کرنے کے بارے میں سن کر کرنل بلیک متفکر ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے تھے۔ تم لوگ میری توقع کے برخلاف واقعی انتہائی ذہین، فعال اور چالاک ہوا کیا ہوئے ہو۔ ہماری پلاننگ جان لینے اور ہمارے مشن کو ختم کر کے مجھ پر سنگھائی اور تھریسیا پر قابو پانے کا پلان تم لوگوں نے خوب سوچ سمجھ کر بنایا ہوگا۔ سنگھائی کا خیال بالکل ٹھیک تھا کہ تم لوگ عین آخری لمحات میں بھی بازی پلٹ دینے کی مہارت رکھتے ہو، مگر تم لوگ کرنل بلیک سے واقف نہیں ہو۔ کرنل بلیک کی پلاننگ کو سمجھ لینا عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ کرنل بلیک جب بھی کسی مشن کو ہاتھ میں لیتا ہے تو اس پر پوری محنت اور عزم سے کام کرتا ہے۔ کرنل بلیک جس چیز کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے یا تو اسے حاصل کر لیتا ہے یا پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ تم لوگ اگر مجھے رارڈز والی کرسی میں جکڑ کر سمجھ رہے ہو کہ میں بے بس ہو گیا ہوں تو اس غلط فہمی کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ رارڈز والی اس کرسی سے خود کو آزاد کرانا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھو، کرنل بلیک نے تیز تیز لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے کرسی کے دائیں پائے پر بوٹ کی ایڑی مخصوص انداز میں دے ماری۔ کٹاک کٹاک کی آوازوں کے ساتھ کرسی کے رارڈز خود بخود واپس کرسی میں چلے گئے اور کرنل بلیک آزاد ہو گیا۔ اسے اس طرح کرسی سے آزاد ہوتے دیکھ کر ڈاکٹر عبدالباسط اور بلیک زیرو ایک جھٹکے سے اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بلیک زیرو نے نہایت پھرتی سے پستول نکال کر اس کا رخ کرنل بلیک کی جانب کر دیا، مگر کرنل بلیک یوں مسکرا رہا تھا جیسے بلیک زیرو کے ہاتھ میں بچوں کے کھلونے والا پستول ہو۔ اس کھلونے کو واپس جیب میں رکھ لو مسٹر ایکس2۔ کرنل بلیک کے سامنے ان کھلونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور تم دونوں واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ میری کلائی میں جو گھڑی بندھی ہوئی ہے اسے غور سے دیکھو۔ یہ گھڑی نہیں، انتہائی طاقتور اور نہایت تباہ کن SMW میگا پاور بم ہے۔ کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو بم پھٹ جائے گا۔ میں تو مروں گا ہی، لیکن میرے ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور اس میگا پاور بم کی وجہ سے یہ ساری کی ساری لیبارٹری ایک لمحے میں راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ کیوں ڈاکٹر عبدالباسط، تم SSM لیبارٹری میں MW میگا پاور بم کی طاقت کے بارے میں جانتے ہی ہو نا؟ کرنل بلیک نے زخمی سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر عبدالباسط اور بلیک زیرو کی نظریں بیک وقت اس کی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی پر پڑیں جس کا ڈائل چمک رہا تھا اور تاریخ بتانے والے خانے میں سرخ رنگ کا بلب سپارک کر رہا تھا، تو وہ اپنی جگہ ساخت ہو گئے۔ اس جدید اور خوفناک حد تک تباہ کن بم کے بارے میں نہ صرف ڈاکٹر عبدالباسط جانتے تھے بلکہ بلیک زیرو بھی اچھی طرح سے واقف تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر شدید پریشانی ابھر آئی تھی۔ کرنل بلیک، امکانہ باتیں مت کرو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، ڈاکٹر عبدالباسط نے اس کی جانب گسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کرنل بلیک نے کبھی کسی سے ہارنا نہیں سیکھا۔ ڈاکٹر عبدالباسط، تم لوگوں کو اگر ہمارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے تو کیا ہوا، ہم اپنا کام لازمی کریں گے۔ میں تم دونوں کو یہیں ختم کر دوں گا۔ تمہارے مرنے کے بعد اس پوری لیبارٹری پر میرا قبضہ ہوگا، میں اس لیبارٹری کا چیف بن جاؤں گا۔ پھر ابھی کرنل بلیک نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک چھت میں ایک چھوٹا سا کھانا کھلا اور دوسرے لمحے اس کھانے سے روشنی کی ایک لہر نکلی اور کرنل بلیک پر پڑی۔ کرنل بلیک کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کا سارا جسم سن ہو گیا ہو، ہلنا جلنا تو درکنار، اس کا منہ بات کرنے کے لیے جس انداز میں کھلا تھا ویسے کا ویسا ہی رہ گیا۔ کیوں کرنل بلیک، اب کیا کہتے ہو؟ S1 ریز سے تمہارا جسم مفلوج کر دیا گیا ہے، اب اپنے جسم کو تم معمولی سی چین بنش بھی نہیں دے سکتے۔ تمہیں ہم نے خاص طور پر اسپیشل روم میں بلوایا تھا، اس لیبارٹری کو اندرونی اور بیرونی طور پر دشمنوں کے ممکنہ حملوں سے بچانے کے لیے اس کا سیکیورٹی سسٹم تیار کیا گیا ہے۔ تم جیسے خطرناک مجرموں سے کچھ بعید نہیں کہ کب کیا گزر رہے۔ تمہیں اس کمرے میں بلانے سے پہلے ہم نے آپریشن روم میں اپنا ایک آدمی بٹھا دیا تھا جو ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اسے ہدایات دی گئی تھیں کہ جیسے ہی تم خلاف معمول کام کرو تم پر S1 ریز فائر کر دی جائیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مفلوجی کی اس حالت میں نہ صرف تمہاری چالاکی کام آ سکتی ہے، نہ تم اپنے سائنسی ہتھیاروں سے کام لے سکتے ہو، اور نہ ہی تمہاری ذہانت۔ بلیک زیرو نے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کی باتیں کرنل بلیک کے ذہن میں ہتھوڑے کی ضربوں کی طرح سے برس رہی تھیں۔ جیتی ہوئی بازی اور وہ اس طرح ہار جائے گا، اس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں اچانک اندھیرے کی یلغار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مفلوج ہونے کی وجہ سے وہ سر جھٹک کر دماغ میں چھانے والے اندھیرے کو دور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اندھیرا مکمل طور پر اسے اپنی گرفت میں لیتا چلا گیا۔
ایک میز کے گرد سنگھائی، تھریسیا اور شاول کے روم میں عمران بیٹھے ہوئے تھے۔ میز پر ایک ٹرانسمیٹر پڑا ہوا تھا جو بالکل خاموش تھا۔ ان تینوں کی نگاہیں اس ٹرانسمیٹر پر جمی ہوئی تھیں۔ عمران وائٹ کنگ سے مل کر اور اس سے آدمی لے کر انہیں زیرو سروس کے حوالے کر کے واپس آ گیا تھا۔ زیرو سروس کے ممبروں کو اس نے ان کا کام سمجھا کر SSM لیبارٹری پہنچا دیا تھا اور لیبارٹری کے باہر کمانڈوز کے کمانڈر کرنل اسرار حسن سے مل کر اس نے اسے ساری صورتحال سمجھا دی تھی اور زیرو سروس کے ممبروں کو کمانڈوز کی جگہ لگا دیا گیا تھا، کیونکہ وہ سب شکل و صورت سے بدمعاش نظر آتے تھے۔ اگر انہیں کمانڈوز کی جگہ نہ لگایا جاتا تو سنگھائی اور تھریسیا کو کمانڈوز کے بارے میں علم ہو جاتا اور عمران کو کسی قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ سیکرٹ سروس کے ممبر وہاں پہنچ چکے تھے۔ عمران نے شاول کے روم میں ان سے مل کر انہیں ہدایات دیں اور لیبارٹری کا اسپیشل وے کھول کر انہیں لیبارٹری کے اندر پہنچا دیا تھا۔ بلیک زیرو نے اسے اطلاع دے دی تھی کہ اس نے کرنل بلیک کو پکڑ لیا ہے اور اس کا میک اپ کر کے خود اس کی جگہ سنبھال لی ہے۔ لیبارٹری کا تمام سیٹ اپ عمران نے اپنی مرضی کا تیار کیا تھا۔ کسی بھی جگہ اور کسی بھی مرحلے پر سنگھائی اور تھریسیا کو شک نہیں ہو سکتا تھا کہ عمران نے ان کی چال انہی پر الٹ دی ہے۔ ان کے آدمیوں کی جگہ اس نے وہاں اپنے آدمی تعینات کر دیے تھے جو بظاہر سنگھائی، تھریسیا اور کرنل بلیک کے تحت کام کریں گے، مگر در پردہ وہ عمران کے حکم پر کام کریں گے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر عمران واپس سنگھائی کی رہائش گاہ پر آیا تو سنگھائی نے اسے اس کمرے میں بلا لیا جہاں میز پر ٹرانسمیٹر رکھا تھا اور سنگھائی کے ساتھ تھریسیا بھی موجود تھی۔ عمران نے انہیں بتا دیا تھا کہ لیبارٹری کے باہر موجود کمانڈوز کی جگہ اس کے آدمی لے چکے ہیں۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ لیبارٹری والے کمرے میں راگم گیس کے بم اس ساتھ لے گیا تھا۔ جہاں جاتے ہی اس نے اور وائٹ کنگ کے آدمیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ وہ سب گیس ماسک پہنے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے راگم گیس کے بم وہاں پھینکے تو دور نزدیک موجود تمام کمانڈوز اس گیس کے تیز اثر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ انہیں بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ اپنے آدمیوں نے سنبھال لی ہے۔ یہ سن کر سنگھائی اور تھریسیا بہت خوش ہوئے تھے اور شاول کی بہت تعریف کی تھی۔ وہ اس وقت لیبارٹری میں موجود کرنل بلیک کی کال کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹھیک 10 بجے کرنل بلیک نے لیبارٹری میں کارروائی کرنا تھی اور لیبارٹری میں راگم گیس پھینک کر وہاں موجود تمام افراد کو بے ہوش کرنا تھا اور پھر ان کے لیے اسپیشل وے کھولنا تھا جہاں وہ بغیر کسی چیکنگ کے لیبارٹری میں آسانی سے کے ساتھ داخل ہو جاتے۔ 10 بج چکے تھے۔ اس لحاظ سے کرنل بلیک کو اپنی کارروائی مکمل کر لینی چاہیے تھی اور کارروائی مکمل ہوتے ہی اس نے سنگھائی کو کال کر کے اس کی اطلاع دینی تھی تاکہ سنگھائی اور تھریسیا شاول کو لے کر لیبارٹری میں پہنچ جاتے اور وہ لوگ وہاں اپنا کام شروع کر دیتے۔ کرنل بلیک کال کیوں نہیں کر رہا؟ 10 سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے، اب تک اس کی کال آ جانی چاہیے تھی، تھریسیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ 10 بجے اسے راگم گیس بم فائر کرنا تھا۔ لیبارٹری میں کام کرنے والے افراد کی تعداد بہت ہے، ان کو ٹھکانے لگانے میں کچھ تو وقت بہرحال لگنا ہے۔ جیسے ہی اس کا کام مکمل ہوگا وہ کال کر لے گا، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ سنگھائی نے کہا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ لیبارٹری میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، تھریسیا نے چند لمحے توقف کے بعد اچانک کہا اور اس کی بات سن کر نہ صرف سنگھائی بلکہ عمران بھی بری طرح سے چونک اٹھا اور حیرت سے تھریسیا کی جانب دیکھنے لگا۔ گڑبڑ؟ کیا مطلب؟ کیسی گڑبڑ ہو سکتی ہے لیبارٹری میں؟ سنگھائی نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کرنل بلیک کا کہنا ہے کہ اس نے عمران کو ہلاک کر دیا ہے اور کیٹس نے سیکرٹ سروس کے ممبروں کو زندہ جلا دیا تھا۔ سنگھائی، کیا یہ باتیں تمہارے حلق سے اترتی ہیں؟ کرنل بلیک بنیادی طور پر ایک سائنسدان ہے، وہ ہماری طرح مجرموں اور دشمنوں سے لڑنے والا ایجنٹ نہیں ہے۔ علی عمران اور سیکرٹ سروس سے ہم کئی بار ٹکرا چکے ہیں۔ جب ہم ہر طرح کی کوشش کے باوجود عمران کو کچھ نہیں بگاڑ پائے تو کرنل بلیک کے ہاتھوں علی عمران کیسے ہلاک ہو سکتا ہے؟ تھریسیا نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ اس کی باتوں کو سن کر سنگھائی نے بھی الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ کرنل بلیک کا کہنا ہے کہ اس نے عمران کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کی۔ اس کے فلیٹ کے سامنے اس نے دوسری بلڈنگ میں فلیٹ لیا جہاں سے وہ عمران کی کئی روز تک نگرانی کرتا رہا کہ وہ فلیٹ میں کب آتا ہے اور کب جاتا ہے۔ پھر اس نے اسپیشل گن سے عمران پر کرسٹل بلٹ فائر کی اور عمران کو ہلاک کر دیا۔ ذرا سوچو سنگھائی، جب کرنل بلیک عمران کی فلیٹ یا عمران کی نگرانی کر رہا تھا تو کیا عمران کو اس بات کا پتہ نہیں چلا ہوگا؟ لیکن اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ ہزاروں آنکھیں رکھنے والا انسان ہے اور اپنے سائے پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے اپنی نگرانی کا علم نہ ہوا ہو؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ کرنل بلیک نے جیسے ہلاک کیا ہو وہ علی عمران ہی ہو؟ کرنل بلیک خود کو میک اپ کا بہت بڑا ماسٹر سمجھتا ہے، لیکن میک اپ کرنے میں عمران بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ عمران کی جگہ کوئی اور ہلاک ہوا ہو۔ اسپیشل گن میں موجود کیمرے نے عمران کی موت کی جو فلم بنائی تھی اس میں نے عمران کو فلیٹ سے انتہائی بوکھلائے ہوئے انداز میں نکلتے دیکھا تھا۔ اگر وہ علی عمران تھا تو اسے اس طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں فلیٹ سے باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ عمران کی جس انداز میں موت واقع ہوئی ہے اس سے تو پورے ملک میں شور مچ جانا چاہیے تھا۔
عمران کی موت کی خبر اس کے گھر والوں تک نہیں پہنچائی گئی۔ کیا یہ حیرت ناک بات نہیں ہے؟ دوسرے جس انداز میں سیکرٹ سروس کے ممبر کام کر رہے تھے، مجھے اس کی بھی اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ ان کے کام کرنے کے انداز سے یہ ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا کہ انہیں یا تو عمران کی موت کا علم ہی نہیں ہے، یا پھر جیسے عمران کی موت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تھریسیا کہتی چلی گئی اور اس کی ذہانت پر عمران دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا۔ او تم ٹھیک کہتی ہو، تمہاری باتوں سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ عمران جیسا شیطان واقعی ابھی زندہ ہے اور وہ در پردہ رہ کر ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔ سنگھئی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اگر اسے ہمارے پروگرام کی بھنگ پہ مل چکی تو سوچو وہ کیا کر سکتا ہے۔ تھریسیا نے پریشان لہجے میں کہا، ابھی تک معاملات بالکل ہماری توقع کے مطابق جا رہے ہیں۔ کسی بھی مرحلے میں ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اگر عمران زندہ ہوتا تو کیا کرنل بلیک آسانی سے لیبارٹری میں داخل ہو سکتا تھا؟ سنگھئی نے کہا، ہاں واقعی یہ بات ہمارے حق میں جاتی ہے کہ کرنل بلیک کم از کم لیبارٹری میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم اس مشن میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، کرنل بلیک کے پاس خوفناک واچ بم ہے، وہ کسی بھی وقت اس لیبارٹری کو تباہ کر سکتا ہے۔ لیبارٹری کی تباہی بھی پاکشیا کے لیے کم نقصان کا باعث نہیں بنے گی۔ اس وقت اس لیبارٹری اور سپر سپیڈ میزائل کی تیاری میں پاکشیا کثیر سرمایہ خرچ کر چکا ہے۔ اس لیبارٹری کی تباہی اس کی کمر توڑ کر رکھ دے گی۔ تم کیوں اور شاول، تمہارا ابھی کئی بار عمران سے ٹکرا ہو چکا ہے۔ اگر عمران زندہ ہوتا تو ان حالات میں لیبارٹری کو بچانے کے لیے کیا کرتا؟ تھریسیا نے اچانک عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ عمران اگر زندہ ہوتا تو سنگھئی اور آپ کی پاکشیا میں موجودگی ظاہر ہوتے ہی سب سے پہلے لیبارٹری کا محاصرہ کرتا اور لیبارٹری کو مکمل طور پر سیلڈ کروا دیتا اور ہم لوگوں کی تلاش میں دن رات ایک کر ڈالتا۔ عمران نے کہا، ہمارے بارے میں اسے کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ کیا ہم عام ہولیوں میں سڑکوں اور بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں؟ سنگھئی نے منہ بناتے ہوئے کہا، عمران نے یہاں ایسے نیٹ ورک قائم کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے پاکشیا میں موجود کسی بھی مجرم کو تلاش کر لینا اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ میرا تو اندازہ یہی ہے کہ نہ صرف عمران زندہ رہے بلکہ اسے ہمارے مشن کی بھی تمام معلومات حاصل ہو چکی ہیں، اور وہ ہمارے مشن کو ناکام بنانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا، چاہے وہ اسے عین مشن آپریشن کے آخری لمحات میں ہی کیوں نہ کرے۔ تھریسیا نے کہا۔ اس کے لہجے کی پختگی سے عمران کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھی۔ آخر تم یہ بات اس قدر وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ سنگھئی نے بری طرح سے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ عمران کا فلیٹ سے بوکھلائے ہوئے انداز میں نکلنا میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے، اور نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے عمران ہمارے آس پاس ہی موجود ہے۔ مجھے اپنے سر پر ایک انجان سا خطرہ منڈلاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ تھریسیا کا لہجہ پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہم ہے تمہارا، شاول ٹھیک کہتا ہے۔ اگر عمران زندہ ہوتا تو ہم اب تک اس طرح آرام سے بیٹھے باتیں نہ کر رہے ہوتے، سنگھئی نے بیزاری سے کہا۔ اس سے پہلے کہ تھریسیا اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، اچانک میز پر رکھا ہوا ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا اور اس میں سے مترنم سیٹی کی آواز آنے لگی۔ ٹرانسمیٹر کے آن ہوتے ہی وہ چونک پڑے۔ سنگھئی نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کے پی کالنگ۔ بٹن آن ہوتے ہی کرنل بلیک کی تیز آواز سنائی دی۔ یس ایچ اٹینڈنگ یو، سنگھئی نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹرانسمیٹر جدید طرز کا تھا، اس میں سپیکر اور مائک لگے ہونے کی وجہ سے بار بار اوور کہنے کا کوئی جھنجھٹ نہ تھا۔ ایس ایچ، میں نے کارروائی مکمل کر لی ہے۔ لیبارٹری میں موجود تمام افراد کو میں نے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ تم اپنے آدمیوں کو لے کر فوری طور پر یہاں پہنچ جاؤ تاکہ میں تمہارے لیے لیبارٹری کا اسپیشل وے کھول دوں۔ دوسری طرف سے کرنل بلیک نے کہا، ویری گڈ، لیکن تمہیں ہماری آمد کا پتہ کیسے چلے گا، اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ لیبارٹری میں داخل ہونے کا اسپیشل وے کہاں ہے؟ تھریسیا نے جلدی سے پوچھا۔ آپ لوگ چاکور کے شمالی پہاڑی علاقے میں پہنچ جائیں جہاں ایک مصنوعی جھیل ہے۔ میں اب اس سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد اسپیشل وے کھول کر باہر آؤں گا اور آپ کو اپنے ساتھ اندر لے جاؤں گا۔ کرنل بلیک نے کہا، ہاں یہ مناسب رہے گا۔ ٹھیک ہے کے پی، ہم آ رہے ہیں، سنگھئی نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کیا یہ واقعی کرنل بلیک تھا؟ تھریسیا نے اچانک کہا، اور اس کی بات سن کر نہ صرف سنگھئی بلکہ عمران بھی بری طرح سے چونک اٹھا۔ کرنل بلیک کی آواز میں بلیک زیرو بات کر رہا تھا، گو وہ کرنل بلیک کے وہ لہجے کی پوری نقل کر رہا تھا، لیکن عمران اس کی آواز سنتے ہی پہچان گیا تھا۔ تھریسیا، تم ہر بات میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب کرنل بلیک نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے جو تم اس قدر پریشان ہو گئی ہو؟ سنگھئی نے اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ سنگھئی، مجھے ابھی تک ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی بہت بڑے جال میں پھنسنے والے ہیں۔ کرنل بلیک کے لہجے میں مجھے تبدیلی کا شائبہ ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آواز بدل کر کرنل بلیک کے انداز میں بات کر رہا تھا، اور وہ آواز بدلنے کی مہارت یہاں صرف اور صرف علی عمران کے پاس ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں
کہ کرنل بلیک کو لیبارٹری میں ٹریپ کر لیا گیا ہو اور عمران نے اس کی جگہ سنبھال کر ہمیں بھی ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہو۔ تھریسیا نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اس کی ذہانت پر عمران پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت تھریسیا کی گردن پکڑ کر اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دے۔ احمقانہ باتیں مت کرو تھریسیا۔ اگر علی عمران زندہ ہوتا اور اس نے کرنل بلیک کی جگہ لے لی تھی تو سب سے پہلی بات یہ کہ اسے ہمارے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی کا کیسے پتہ چلتا اور پھر ہم اسے ہمارے لیبارٹری میں بلا کر رسک لینے کی کیا ضرورت تھی، سنگھائی نے کہا۔ تھریسیا نے اس کا بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چند لمحے سوچتی رہی۔ پھر اس نے اس کا ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا اور اس پر لگے ہوئے ڈائل کو گھما کر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ ہوتے ہی ٹرانسمیٹر سے مترنم سیٹی جیسی آواز نکلی اور پھر کرنل بلیک کی آواز ابھرنے لگی۔ بلیک زیرو کی آواز سن کر عمران نے بے اختیار ہونٹ پینچ لیے۔ تھریسیا کو شاید اس پر شک ہو گیا تھا، اس لیے تصدیق کرنے کی خاطر اس نے دوبارہ کرنل بلیک کو کال کی تھی۔ لازمی بات ہے وہ کرنل بلیک سے ایسی باتیں پوچھے گی جس کا پتہ بلیک زیرو کو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح ان پر بلیک زیرو کی اصلیت کھل جاتی اور عمران کا بنایا ہوا سارا کام چوپٹ ہو جاتا۔ ان کو اس وقت لیبارٹری میں لے جانا بے حد ضروری تھا۔ اگر یہ لوگ یہاں سے فرار ہو جاتے تو لیبارٹری کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی اور پلاننگ بھی کر سکتے تھے، کیونکہ لیبارٹری مکمل طور پر ان کی نظروں میں آ چکی تھی۔ دوسرے، ابھی تجرباتی میزائل فائر کرنے میں کچھ دن باقی تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میزائل فائر ہونے تک سنگھائی اور تھریسیا کو شک ہو اور وہ اپنا پروگرام تبدیل کر کے کچھ اور کر بیٹھیں جس سے تجرباتی میزائل یا لیبارٹری کے نقصان کا اندیشہ ہو۔ اس کے علاوہ لیبارٹری میں ایسے انتظام کیے گئے تھے جس سے سنگھائی اور تھریسیا جیسے خطرناک مجرموں پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا تھا۔ عمران اس بار ان دونوں کو کسی بھی طرح بچ نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس وقت تھریسیا کے شک نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر سنگھائی اور تھریسیا کو معلوم ہو جاتا کہ کرنل بلیک کی جگہ کوئی اور ہے اور لیبارٹری میں ان کے خلاف کام کیا جا رہا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی جان نہ رکھتے اور پھر انہیں تلاش کرنا سخت مشکل ہو جاتا۔ KP-33 بول رہا ہوں۔ زیرو لینڈ سے روانگی سے قبل میں نے تمہیں 0X319 کا جو ٹرانسمیٹر دیا تھا اس کا کوڈ اور فریکوینسی بتاؤ۔ اوور۔ تھریسیا نے کرنل بلیک سے مخاطب ہو کر بڑے اسپاٹ لہجے میں کہا اور عمران دل میں کراہ اٹھا۔ ہیلو 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 KP بول رہا ہوں، کس نے کال کی ہے؟ بات تو کرو۔ اوور۔ دوسری جانب سے بلیک زیرو نے کرنل بلیک کی آواز میں کہا اور ٹرانسمیٹر میں ایسی کھڑکھڑاہٹ ہونے لگی جیسے سیٹ میں اچانک کوئی خرابی واقع ہو گئی ہو۔ بلیک زیرو کی اس دانش مندی پر عمران دل ہی دل میں اس کی تعریف کرنے لگا۔ تھریسیا بول رہی ہوں KP، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ اوور۔ تھریسیا نے چیختے ہوئے کہا۔ ٹرانسمیٹر میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرانے لگے تھے۔ سنگھائی کی آنکھوں میں یکلخت الجھن ابھر آئی تھی۔ ہیلو ہیلو لگتا ہے گرنے کی وجہ سے ٹرانسمیٹر میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے۔ ہیلو ہیلو آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی، پلیز دوبارہ کال کریں۔ اوور۔ بلیک زیرو کی چیختی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی گئی اور دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کرنل بلیک کو سیٹ پر میری آواز کیوں نہیں سنائی دے رہی تھی؟ تھریسیا نے سنگھائی کی جانب پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مادام، کرنل صاحب کا سیٹ شاید گر پڑا تھا جس کی وجہ سے سیٹ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے انہیں آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آپ دوبارہ کوشش کیجیے، عمران نے جلدی سے کہا۔ میرا خیال ہے واقعی کرنل بلیک کا سیٹ خراب ہو گیا ہے، اس لیے اس سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اس نے ہمیں لیبارٹری میں بلوایا ہے، اگر وہ غلط آدمی ہوا تو ہم اسے وہیں ڈھیر کر دیں گے اور لیبارٹری میں داخل ہو جائیں گے۔ تھریسیا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ یس مادام، اگر سچ مجھ عمران زندہ ہے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا۔ ویسے بھی اس سے بہت سے پرانے حساب کچانے ہیں، اس بار میں پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ اگر عمران اور میرا ٹکراؤ ہوا تو میں اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دوں گا اور اسے اپنے ہاتھوں زمین میں گاڑ دوں گا۔ عمران نے شاول کے انداز میں جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، آؤ چلتے ہیں۔ واقعی ہمارا سب سے پہلا کام لیبارٹری میں داخل ہونے کا ہے۔ چند لمحے توقف کے بعد سنگھائی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اور عمران کے دل و دماغ میں سکون کی لہریں سرایت کرتی چلی گئیں۔ لیبارٹری میں لے جانے والے آدمی کہاں ہیں؟ سنگھائی نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ چاکور کے علاقے میں ہی ہیں اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں، عمران نے جواب دیا اور سنگھائی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ تینوں کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ بلیک زیرو نے کرنل بلیک کو اچھی طرح سے باندھ کر ایک کمرے میں ڈال دیا تھا اور اس کی کلائی سے بندھی ہوئی گھڑی اور اس کی جیبوں سے تمام چیزیں نکال کر اپنے قبضے میں لے لی تھیں، جن میں ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر بھی تھا اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ وہ جانتا تھا۔ شاول اور عمران کے درمیان جو باتیں ہوئی تھیں، عمران نے بلیک زیرو کو اس کی ساری تفصیل بتا دی تھی۔ کرنل بلیک بن کر اسے سنگھائی کو جو رپورٹ دینی تھی اس کے بارے میں بھی عمران نے اسے ہدایات دے دی تھیں۔ بلیک زیرو کرنل بلیک کا میک اپ تو آسانی سے کر سکتا تھا، لیکن اس کا لب و لہجہ اور اس کی آواز اپنانا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ اس فن میں عمران ہی ماہر تھا، لیکن بہرحال اسے کرنل بلیک کا لب و لہجہ اور آواز اختیار کرنا تھی، کیونکہ اسے سنگھائی جیسے شاطر انسان سے بات کرنی تھی اور اس کے
اس انداز میں بات کرنی تھی کہ کسی بھی طرح سنگھائی کو اس پر شک نہ ہو سکے۔ وہ کرنل بلیک کی آواز کی کافی دیر تک پریکٹس کرتا رہا۔ پھر جب اس نے محسوس کیا کہ اس نے کافی حد تک کرنل بلیک کے لب و لہجے کو اپنا لیا ہے تو وہ الگ کمرے میں جا کر سنگھائی کو رپورٹ کرنے کے لیے ٹرانسمیٹر پر کال کرنے لگا۔ ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی پہلے سے ہی ایڈجسٹ تھی، جس کی وجہ سے اسے کال بنانے میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی اسے سنگھائی کی مخصوص آواز سنائی دی۔ کرنل بلیک کے لب و لہجے میں بلیک زیرو نے عمران کی ہدایات کے مطابق سنگھائی کو لیبارٹری میں آنے کے لیے کہا تھا۔ جب سنگھائی اور تھریسیا نے اس سے بات کی اور انہوں نے اس کے لب و لہجے پر کوئی خدشہ ظاہر نہ کیا تو بلیک زیرو کا اعتماد اور بڑھ گیا۔ وہ کرنل بلیک کی آواز کی نقل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اسے خدشہ تھا کہ اگر انہیں اس پر شک ہوا تو وہ لامحالہ اسے دوبارہ کال کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور پھر کچھ دیر بعد جب اچانک ٹرانسمیٹر کی سیٹی بجنے لگی تو اس نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے، گویا انہیں سخت احتیاط کے باوجود اس پر شک ہو گیا تھا۔ یس کے پی اٹینڈنگ یو اوور۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، کے پی T3B بول رہی ہوں۔ زیرو لینڈ سے روانگی سے قبل میں نے تمہیں 0x319 کا جو ٹرانسمیٹر دیا تھا اس کا کوڈ اور فریکوینسی بتاؤ، اوور۔ دوسری جانب سے تھریسیا کی تیز اور کھرکھت آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو کے پی بول رہا ہوں، کس نے کال کی ہے، بات تو کرو، اوور۔ بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر کو زور زور سے ہلانے لگا، جس سے ٹرانسمیٹر میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی۔ تھریسیا بول رہی ہوں کے پی، کیا تم میری آواز سن رہے ہو، اوور۔ تھریسیا کی چیختی ہوئی آواز آئی۔ بلیک زیرو کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ زور زور سے ٹرانسمیٹر کو ہلا رہا تھا، جس سے ٹرانسمیٹر میں شور کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ ہیلو ہیلو، لگتا ہے گرنے کی وجہ سے ٹرانسمیٹر میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ ہیلو ہیلو، آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی، پلیز دوبارہ کال کریں، اوور۔ بلیک زیرو نے چیختے ہوئے کہا اور پھر جلدی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا اور ٹرانسمیٹر کو زمین پر گرا دیا، جس سے ٹرانسمیٹر کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا۔ بلیک زیرو نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، اور مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا وہ اسی کمرے کی جانب بڑھنے لگا جہاں اس نے کرنل بلیک کو بند کر رکھا تھا۔ تھریسیا نے اس سے جس ٹرانسمیٹر کے کوڈ اور فریکوینسی کے بارے میں پوچھا تھا وہ کرنل بلیک سے اس نے تصدیق کرنا تھا کہ آیا تھریسیا نے اسے واقعی ایسا کوئی ٹرانسمیٹر دیا بھی تھا یا نہیں۔ کمرے کے دروازے پر اس نے نعمانی اور صدیقی کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ وہ چونکہ میک اپ میں تھا، اس لیے اس نے ان سے اپنا تعارف لیبارٹری کے سیکیورٹی انچارج کی حیثیت سے کرایا تھا اور انہیں X2 کا حکم بھی سنایا تھا، جس میں شاول کے ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی ماننے کے لیے کہا گیا تھا۔ X2 کا حکم اور سیکرٹ سروس نہ مانے، یہ کیسے ممکن تھا؟ بلیک زیرو انہیں اپنے ساتھ لیبارٹری میں لے آیا تھا اور ان کی ڈیوٹیاں لیبارٹری کے مختلف حصوں میں لگا دی تھیں۔ کوئی اس طرف آیا تو نہیں؟ بلیک زیرو نے نعمانی اور صدیقی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلا کر ایک ساتھ جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں یہاں چوکنے کھڑے رہو، میں اندر کرنل بلیک سے چند ضروری باتیں پوچھنے جا رہا ہوں، بلیک زیرو نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ بلیک زیرو نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ خاصا وسیع تھا۔ سامنے ایک کرسی پر کرنل بلیک بری طرح سے بندھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی تک اس کا جسم بے حس و حرکت ہو۔ بلیک زیرو نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کرنل بلیک کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ کرنل بلیک، میں تم سے چند ضروری باتیں پوچھنے آیا ہوں، بلیک زیرو نے اس کے قریب جا کر سرد لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک سرنج نکالی جس پر کیپ لگی ہوئی تھی۔ کیپ اتار کر اس نے ایک طرف پھینکی اور سوئی کرنل بلیک کے بازو میں اتار دی۔ سرنج میں موجود ہلکے گلابی رنگ کا محلول بلیک زیرو نے اس کے بازو میں انجیکٹ کیا اور ایک جھٹکے سے سوئی نکال کر سرنج ایک طرف پھینک دی۔ پھر اس نے ایک طرف پڑی ہوئی کرسی اٹھائی اور کرنل بلیک کے سامنے آ بیٹھا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کرنل بلیک کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر اچانک کرنل بلیک کا سارا جسم لرزنے لگا۔ چند لمحے وہ بری طرح لرزتا رہا، پھر اس کے سارے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے جسم کی لرزش شکل قد ختم ہو گئی۔ T3B نے تمہیں 0x319 ٹرانسمیٹر دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ بلیک زیرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کرنل بلیک نے پہلے حیرانگی سے پھر اچانک چونک کر بلیک زیرو کی طرف دیکھا، جیسے وہ تھریسیا کا پلان سمجھ گیا ہو۔ وہ ٹرانسمیٹر مجھ سے گم ہو گیا تھا، کرنل بلیک نے کہا۔ اس کے انداز سے بلیک زیرو سمجھ گیا تھا کہ تھریسیا نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ایسا کوئی ٹرانسمیٹر کرنل بلیک کو نہیں دیا تھا۔ مسٹر X2، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو۔ تم نے میرے ہاتھ سے ریسٹ واچ اتار کر اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ تم اپنی اس لیبارٹری کو میرے ہاتھوں تباہی سے بچا لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس لیبارٹری سے یا تو ہمارا مشن مکمل ہوگا یا پھر اس لیبارٹری کو ہی تباہ کر دیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں جیت ہماری ہوگی، صرف ہماری۔ میں اس لیبارٹری میں پچھلے 30 گھنٹوں سے موجود ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں یہاں صرف جھک مارنے کے لیے آیا تھا، کرنل بلیک نے بلیک زیرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر بلیک زیرو مسکرا
بتا دیا، تم یہاں پچھلے 30 گھنٹوں سے موجود ہو تو میں بھی پچھلے کئی گھنٹوں سے یہی ہوں، اور میں نے بھی یہاں آ کر جھک نہیں ماری۔ ڈاکٹر عبدالباسط کی مدد سے میں نے سپر سونک RDX مشین سے پوری لیبارٹری کو چیک کر لیا ہے۔ تم نے لیبارٹری کے مختلف حصوں میں میگا پاور کے جو چپ پمپ لگائے تھے وہ ہٹا لیے گئے ہیں، اور تم نے میزائل لانچنگ سسٹم میں جو گڑبڑ کی تھی اسے بھی درست کر لیا گیا ہے، اس لیے مجھے دھمکانے کی کوشش مت کرو، بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر کرنل بلیک نے بے اختیار ہونٹ پیچھ لیے۔ اس کے باوجود یہ لیبارٹری تباہ ہوگی اور میرے ہاتھوں ہوگی، کرنل بلیک نے گراتے ہوئے کہا۔ اسی وقت کڑک کڑک کی آوازوں کے ساتھ اس کے جسم سے بندھی ہوئی رسیاں ٹوٹتی چلی گئیں۔ اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کچھ سمجھتا، کرنل بلیک نے اچانک اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح بلیک زیرو سے ٹکرایا تھا، اور بلیک زیرو کرسی سمیت الٹ کر گر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کرنل بلیک زیرو پر پلٹ کر لات مارتا، بلیک زیرو تیزی سے کروٹ بدل گیا اور اس تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت خوب، لگتا ہے تمہارا لڑنے کا ارادہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آج ذرا تمہاری طاقتوں کا بھی امتحان ہو جائے۔ سنا ہے تمہیں دست بدست لڑنے کا بڑا تجربہ ہے، اور تمہارے سامنے بڑے سے بڑا سرما بھی ٹک نہیں سکتا، بلیک زیرو نے اسے تعاون دلانے والے انداز میں کہا۔ کرنل بلیک بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور انتہائی خوفگوار نگاہوں سے بلیک زیرو کو گھور رہا تھا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے X2، میں بہت اچھا شکاری بھی ہوں۔ جنگلوں میں خالی ہاتھوں کئی شیروں اور کانڈیل ہاتھیوں کا مقابلہ کر چکا ہوں، اور ان کی گردنیں توڑنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ تم میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہو؟ تمہیں چند ہی لمحوں میں معمولی چونٹی کی طرح اپنی انگلیوں سے مسل کر رکھ دوں گا، کرنل بلیک نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آؤ دیکھوں کس طرح تم مجھے چیونٹی کی طرح مسلتے ہو، بلیک زیرو جواباً گرایا۔ اسی وقت کرنل بلیک نے بلیک زیرو پر حملہ کر دیا، لیکن بلیک زیرو تیار تھا۔ وہ تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور کرنل بلیک اپنی چھونگ میں آگے نکل گیا۔ پیچھے سے بلیک زیرو نے اس کی پشت پر زوردار لات دے ماری۔ کرنل بلیک اچھل کر منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ اسی لمحے کرنل بلیک زخمی ناگ کی طرح پلٹا۔ اس نے ہاتھ گھما کر بلیک زیرو کے منہ پر مارنے کی کوشش کی، مگر بلیک زیرو نے تیزی سے سر پیچھے کرتے ہوئے اس کا سر زمین سے زور سے مار دیا۔ کرنل بلیک کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ اس نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹانگ اٹھا کر بلیک زیرو کے پیٹ میں مار دی۔ بلیک زیرو کے منہ سے اوہ کی آواز نکلی اور وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس وقت کرنل بلیک تیزی سے اٹھا اور اس نے اٹھتے ہی اپنی جگہ سے اچھل کر سر کی زوردار ٹکر بلیک زیرو کی ناک پر ماری۔ بلیک زیرو الٹ کر دیوار کے پاس جا گرا۔ کرنل بلیک کی زوردار ٹکر کی وجہ سے اس کی ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ جیسے ہی بلیک زیرو زمین پر گرا، کرنل بلیک نے اس پر چھلانگ لگا دی، لیکن بلیک زیرو تیزی سے کروٹ بدل گیا اور کرنل بلیک کرسی سے ٹکراتا ہوا فرش پر گر گیا۔ اس نے گرتے ہی پیر کے زور سے کرسی بلیک زیرو پر اچھال دی۔ بلیک زیرو تیزی سے ایک طرف ہو گیا اور کرسی اڑتی ہوئی پیچھے دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ کرنل بلیک زمین سے اٹھتا، بلیک زیرو نے بوٹ کی زوردار ٹھوکر کرنل بلیک کے چہرے پر ماری۔ کرنل بلیک نے بچنے کی بے حد کوشش کی، لیکن بوٹ کی ٹوہ اس کے چہرے پر پڑ چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر گر پڑا۔ اب تو بلیک زیرو پر جیسے دیوانگی سوار ہو گئی، تو اتراسے سے وہ کرنل بلیک کو ٹھوکریں مارتا چلا گیا، جس کی وجہ سے کرنل بلیک کا چہرہ لولان ہو گیا تھا۔ ایک بار جب بلیک زیرو نے کرنل بلیک کی گردن پر ٹھوکر رسید کرنے کی کوشش کی تو اچانک کرنل بلیک نے اس کا پاؤں پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے اس نے بلیک زیرو کی ٹانگ مڑوڑ دی۔ بلیک زیرو الٹ کر گر پڑا۔ کرنل بلیک تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس بار اس نے بوٹ کی ٹھوکر بلیک زیرو کی پسلیوں پر ماری تھی۔ ضرب خاصی زوردار اور بھرپور تھی، جس کی وجہ سے بلیک زیرو کا چہرہ بگڑ گیا۔ کرنل بلیک نے دوسری ضرب لگائی، مگر بلیک زیرو تیزی سے مڑ گیا اور اپنی ٹانگ کرنل بلیک کی دوسری ٹانگ پر دے ماری، جس سے کرنل بلیک اچھل کر ایک بار پھر زمین پر گر گیا، مگر وہ زمین سے یوں اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے زمین پر لگے ہوئے اسپرنگوں نے اسے اچھال دیا ہو۔ بلیک زیرو نے بھی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ خاصے سخت جان واقعہ ہوئے ہو، کرنل بلیک کے سامنے اتنی دیر ٹھہرنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ کرنل بلیک نے خوفناک نظروں سے بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ایک بار پھر بلیک زیرو پر وار کرنے کے لیے جھپٹا، مگر اس بار جیسے ہی وہ بلیک زیرو کے قریب آیا، بلیک زیرو نے ایک اونچی چھلانگ لگائی اور کرنل بلیک اس کے نیچے سے نکلتا چلا گیا۔ بلیک زیرو کے قدم جیسے ہی دوبارہ زمین پر لگے، وہ تیزی سے مڑا اور اس نے کرنل بلیک کی پشت پر پوری قوت سے لات دے ماری۔ کرنل بلیک زمین سے اچھلا اور اڑتا ہوا سامنے دیوار سے جا ٹکرایا اور دیوار سے ٹکرا کر الٹ پڑا۔ بلیک زیرو چھلانگ لگا کر اس کے قریب آیا اور پھر اس کی ٹانگیں مشین کی طرح چلنے لگی۔ کمرہ کرنل بلیک کی تیز چیخوں سے گونج اٹھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی چیخیں دم توڑتی چلی گئیں۔ بلیک زیرو نے ایک زوردار ٹھوکر اس کے سر پر رسید کی۔ کرنل بلیک کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر اس کا جسم ساخت ہو گیا۔
خود کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا۔ بلیک زیرو کے حلق سے کراہٹ نکلی۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور ناک سے نکلنے والے خون کو صاف کرنے لگا۔ پھر اس نے جھک کر کرنل بلیک کی نبض چیک کی۔ کرنل بلیک مکمل طور پر بے ہوش تھا۔ اس کا سر اور چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے اسے جھک کر اٹھایا اور لا کر پھر اسی کرسی پر بٹھا دیا جس پر وہ پہلے بندھا ہوا تھا، اور اپنی جسمانی طاقت استعمال کر کے اس نے رسیاں کچے دھاگے کی طرح سے توڑ دی تھیں۔ اگر عمران صاحب کا تمہیں زندہ رکھنے کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں یہیں ختم کر دیتا کرنل بلیک، بلیک زیرو نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور کمرے میں موجود ایک الماری کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر نائلون کی رسی کا بنڈل کھولا اور واپس آ کر ایک بار پھر کرنل بلیک کو باندھنے لگا۔ اس بار اس نے کرنل بلیک کو ایک خاص انداز میں باندھا تھا۔ رسی کے 2-3 بل اس کی گردن پر بھی دے دیے تھے۔ اگر کرنل بلیک زور لگا کر رسی توڑنے کی کوشش کرتا تو گردن میں پڑے ہوئے بل اس کی گردن دبا دیتے۔ کرنل بلیک کو اچھی طرح باندھ کر اس نے کرنل بلیک کے کان کے نیچے گردن کی ایک خاص رگ انگلیوں میں لے کر دبا دی۔ اب کرنل بلیک طویل مدت کے لیے بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب تک اسی رگ کو دوبارہ ایک خاص انداز سے مسئلہ نہ جاتا، کرنل بلیک کو کسی بھی طرح سے ہوش نہیں آ سکتا تھا۔ رگ کے اس خاص استعمال کا طریقہ اسے عمران نے ہی بتایا تھا۔ کرنل بلیک کی طرف سے بے فکر ہو کر بلیک زیرو کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ نعمانی اور صدیقی دروازے پر اسی طرح چوکس کھڑے تھے۔ کمرہ چونکہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے وہ کمرے میں ہونے والی اٹھک بیٹھ سے قطعی لا علم تھے۔ انہوں نے جو بلیک زیرو کو زخمی حالت میں کمرے سے نکلتے دیکھا تو وہ بری طرح سے چونک اٹھے۔ سر آپ، نعمانی نے کہنا چاہا، لیکن بلیک زیرو نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، کرنل بلیک نے میرے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی تھی جس کا اس نے خمیازہ بھگت لیا ہے۔ تم دونوں میرے ساتھ آؤ، ہمیں لیبارٹری میں موجود سائنسدانوں اور دوسرے تمام لوگوں کا میک اپ کرنا ہے۔ سنگھائی اور تھریسیا لیبارٹری میں آ رہے ہیں۔ انہیں یہی پتہ چلنا چاہیے کہ لیبارٹری میں وہی لوگ کام کر رہے ہیں۔ ان سب کو میں ہدایات دے چکا ہوں، بس ان سب کا میک اپ کرنا باقی ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور اس کی بات سن کر وہ دونوں حیران رہ گئے۔ سنگھائی اور تھریسیا، او تو یہ سارا کھیل ان دونوں کا رچایا ہوا ہے، لیکن سر ان دونوں کو لیبارٹری میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ صدیقی نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، ان دونوں کو یہاں تمہارا لیڈر شاول بلا رہا ہے۔ کیوں لا رہا ہے اس کا جواب تم اسی سے پوچھ لینا، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا۔ شاول کا نام سن کر صدیقی اور نعمانی نے سختی سے ہونٹ کھینچ لیے۔ نہ جانے کیوں اس نام سے نہ صرف انہیں بلکہ سیکرٹ سروس کے دوسرے ممبروں کو بھی چڑ سی ہو گئی تھی۔ بلیک زیرو آگے بڑھتا چلا گیا اور وہ سر جھٹکتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے۔ X2 کی کال ملتے ہی جولیا جوزف اور سلیمان کو لے کر چاکور کی پہاڑیوں کی طرف نکل کھڑی ہوئی تھی۔ سلیمان آگے جبکہ جوزف پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جولیا موجود تھی، جو کار نہایت تیز رفتاری سے چاکور جانے والی سڑک پر دوڑا رہی تھی۔ اچانک جولیا کی نظر بیک ویو مرر پر پڑی۔ بیک ویو مرر میں اسے ایک سفید رنگ کی کار دکھائی دی۔ اس کار کو دیکھ کر جولیا بری طرح سے چونک اٹھی۔ اوہ، ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ سفید کار کافی دیر سے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پہلے میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، مگر اس علاقے میں آنے کا مطلب ہے کہ کار ہمارے ہی پیچھے لگی ہوئی ہے، اور کار ایک لڑکی ڈرائیو کر رہی ہے جو یقیناً کیٹس کی ساتھی ہوگی، جولیا نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سلیمان اور جوزف نے پلٹ کر دیکھا۔ واقعی کار میں ایک غیر ملکی لڑکی موجود تھی جو تیزی سے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ یہ بلیاں تو ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئی ہیں، لگتا ہے کہ یہ چوہوں کی طرح ہمارا شکار کر کے ہی چھوڑیں گی، سلیمان نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ مس، آپ گاڑی ایک طرف کر کے روک لیں، اس کیٹ کا اس بار میں اکیلا شکار کروں گا، جوزف نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جوزف، کار میں ایک نہیں 3 کیٹس موجود ہیں۔ ایک کار ڈرائیو کر رہی ہے، دوسری 2 پچھلی سیٹوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ پہلے مجھے صرف کائٹ ڈرائیو کرنے والی لڑکی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اب کار خاصی نزدیک آ گئی ہے، اس لیے مجھے دوسری لڑکیاں بھی دکھائی دینے لگی ہیں۔ اوہ، یہ تو راستہ مانگ رہی ہیں، شاید یہ آگے آنا چاہتی ہیں۔ پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، میں دیکھتی ہوں یہ چاہتی کیا ہے، جولیا نے بیک ویو مرر میں پچھلی کار کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے کار کو سڑک کے بائیں طرف کر لیا۔ اسی وقت سفید کار کی رفتار تیز ہوئی اور وہ تیزی سے ان کی کار کے قریب سے گزرتی ہوئی آگے نکلتی چلی گئی۔ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی 2 خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک سانولی رنگ کی تھی۔ جیسے جولیا کی نظریں ان سے ملی، اس نے ایک لڑکی کو بری طرح سے چونکتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر جولیا کو بھی زبردست جھٹکا لگا تھا۔ T3B، لڑکی کی آنکھیں دیکھتے ہی اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ اس اثنا میں سفید کار تیزی سے آگے نکل گئی تھی۔ T3B؟ کون T3B؟ سلیمان نے حیرت سے پوچھا۔
اس کار میں تھریسیا موجود ہے، اس نے میک اپ کر رکھا ہے، لیکن میں نے اس کی آنکھوں سے اسے پہچان لیا ہے۔ اوہو سلیمان، جوزف ہوشیار ہو جاؤ، وہ لیبارٹری کی طرف جا رہی ہیں، ہمیں ہر حال میں انہیں روکنا ہوگا۔ اگر وہ واقعی تھریسیا ہے تو پھر یقیناً اس ساری کارروائی کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، اور اس کا لیبارٹری کی طرف جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہماری میزائل لیبارٹری کو تباہ کرنے جا رہی ہے، جولیا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور اس نے یکدم کار کی رفتار بڑھا دی، مگر پھر اس نے اچانک کار کی بریک پر پیر کا پورا زور ڈال دیا اور کار کے ٹائر جام ہو کر پوری طرح سے چیختے ہوئے یکدم رک گئے۔ سفید کار سڑک پر ترچھی ہو کر کھڑی تھی اور تینوں لڑکیاں کار کے دروازے کھول کر نیچے اتر رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے جن کا رخ انہوں نے ان کی طرف کر دیا تھا۔ ارے باپ رے، ان کے عزائم تو بے حد خطرناک لگتے ہیں۔ لگتا ہے باورچی خانہ چھوڑ کر جاسوسی کے کام میں گھس کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ان خواہ مخواہ بلیوں سے اپنی جان بچانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مس جولیا، کار بیک کیجیے اور یہاں سے بھاگ چلیے، سلیمان نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر واقعی خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ تھریسیا، یہ 100% تھریسیا ہے، جولیا نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ سیاہ چست لباس والی لڑکی کار کے قریب آ گئی اور انہیں اشارے سے کار سے باہر آنے کے لیے کہنے لگی، مس اگر حکم دیں تو میں اسے یہیں ختم کر دوں۔ جوزف نے اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لیتے ہوئے جولیا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہولسٹر سے اس نے ریوالور اس انداز میں نکالا تھا کہ سیاہ چست لباس والی لڑکی کو باہر سے پتہ نہیں لگ سکتا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، پہلے مجھے اس سے بات کرنے دو، جولیا نے سخت لہجے میں کہا اور کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ بھی کار سے باہر آ جائیں، مس جولین آفٹر واٹر، سیاہ چست لباس والی لڑکی نے پستول کا رخ جولیا کی طرف کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو، جولیا نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کرکتی سے کہا، تب پھر میں تمہیں گولی مار دوں گی، سیاہ چست لباس والی لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ اس کے لہجے میں درندگی کی آمیزش تھی جو واقعی تھریسیا کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ تم واقعی تھریسیا ہی ہو نا؟ جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، تو تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ واقعی عمران کے ساتھ کسی بھی طرح اس سے کم نہیں ہے۔ تم لوگوں کی ذہانت اور تیز نظروں کی داد دینی چاہیے، شاید اسی لیے ساری دنیا کے سیکرٹ سروس ایجنٹ اور بڑے بڑے مجرم تم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تم لوگوں نے جس طرح ہماری طاقتور کیڈز کا مقابلہ کیا تھا وہ واقعی تم لوگوں کا ہی کام تھا۔ ہماری 4 کیڈز میں سے 3 ہلاک ہو چکی ہیں، لیکن ان کیڈز کے لیڈر کیٹ 1 نے تمہارے دوسرے ساتھیوں کو زندہ جلا کر ان سے کیڈز کا بدلہ لے لیا ہے۔ تمہارے تمام ساتھی کیٹ 1 کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ پاکشیہ سیکرٹ سروس کے ممبروں میں سے صرف تم زندہ باقی بچی تھی جسے اب میں ہلاک کروں گی۔ کار میں عمران کا باورچی سلیمان اور پچھلی سیٹ پر اس کا باڈی گارڈ جوزف موجود ہے۔ لگتا ہے سیکرٹ سروس کے چیف نے ممبروں کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے ان احمقوں کو سیکرٹ سروس میں شامل کر لیا ہے، سیاہ چست لباس پہنے تھریسیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ سیکرٹ سروس کے ارکان کے زندہ جلائے جانے کا سن کر جولیا کو زبردست جھٹکا لگا تھا۔ یہ بات اس کے لیے کسی بھی طرح دھماکے سے کم نہیں تھی کہ کیڈز نے سیکرٹ سروس کے سارے ممبروں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ عمران کی موت کا غم کیا کم تھا کہ اب اس سے سیکرٹ سروس کے دوسرے ممبروں کی ہلاکت کا بتایا جا رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے چہرے ایک ایک کر کے اس کے سامنے آتے چلے گئے اور اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمی آ گئی۔ تم لوگوں نے پہلے عمران اور اب میرے ساتھیوں کو بھی مار ڈالا ہے۔ تم انسان نہیں، بے رحم درندہ ہو۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو مار کر میں ان کی موت کا بدلہ لوں گی، انتہائی خوفناک بدلہ، جولیا نے حلق کے بل گراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا واقعی عمران ہلاک ہو چکا ہے؟ اس کی بات سن کر تھریسیا نے بری طرح سے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تو تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے عمران کو ہلاک کرنے میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں، عمران کو ہمارے ایک ساتھی کرنل بلیک نے ہلاک کیا تھا، مگر میں سمجھتی تھی کہ کرنل بلیک کے ہاتھوں ہلاک ہونے والا علی عمران نہیں کوئی اور تھا، اور علی عمران خود کو چھپا کر ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ لیکن تمہارا انداز اور تمہاری آنکھوں میں موجود نمی اس بات کا ثبوت ہے کہ کرنل بلیک کی کرسٹل بلٹ کا شکار ہونے والا واقعی علی عمران ہی تھا۔ ویری گڈ، علی عمران جیسے شخص کو ہلاک کر کے واقعی کرنل بلیک نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تھریسیا نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ کرنل بلیک؟ تو عمران کو کرنل بلیک نے ہلاک کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں تمہیں اور تمہاری ان کیڈز کو ہلاک کر کے سیکرٹ سروس کے ساتھیوں کا بدلہ لوں گی، پھر میں کرنل بلیک کو تلاش کر کے اس کا وہ حشر کروں گی کہ اس کا خوفناک انجام دیکھ کر دنیا تھرا اٹھے گی، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، اور تھریسیا کے ہاتھ میں موجود پستول کی پرواہ کیے بغیر جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھنے لگی۔ رک جاؤ جولیا، میرے ہاتھ میں موجود پستول کو عام پستول نہ سمجھنا، یہ زیرو لینڈ کا بنا ہوا خاص پستول ہے، اس میں کرسٹل بلٹس بھری ہوئی ہیں، ایک بھی گولی تمہیں لگ گئی تو تمہارا جسم یوں پھٹ جائے گا جیسے بم پھٹتا ہے، تھریسیا نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ کرسٹل بلٹ
او اس کا مطلب ہے تمہارے کرنل بلیک نے عمران کو اسی کرسٹل بلٹ سے ہلاک کیا تھا؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ ہاں، عمران کو کرسٹل بلٹ سے ہی ہلاک کیا گیا تھا۔ اب میں تمہیں بھی اسی کرسٹل بلٹ سے ہلاک کروں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم عمران کو پسند کرتی ہو، اسے پسند تو میں بھی بہت کرتی تھی، مگر افسوس کہ وہ میرا ہو سکا اور نہ تمہارا۔ اب اگر تم اسے اپنانا چاہتی ہو تو ظاہر ہے تمہیں اس کے پاس جانا ہوگا اور تمہاری اس مشکل کو میں حل کر دیتی ہوں، تھریسیا نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات سن کر جولیا کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور تھریسیا کے ہاتھ میں خوفناک پستول کی پرواہ کیے بغیر اس پر چھلانگ لگا دی۔ تھریسیا نے ہاتھ اٹھا کر اس پر فائر کرنا چاہا، لیکن اتنی دیر میں جولیا اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے فضا میں اپنی ٹانگ گھما کر پوری قوت سے تھریسیا کے پستول والے ہاتھ پر ماری۔ تھریسیا کے ہاتھ سے پستول نکل کر دور جا گرا۔ تھریسیا کے ہاتھ سے پستول گرا کر جولیا نے الٹی کلا بازی کھائی تھی اور دوبارہ پیروں کے بل زمین پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ زمین پر پیر لگتے ہی اس نے زوردار پنچ تھریسیا کے چہرے پر بھی مار دیا تھا، جس سے تھریسیا کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ اچھل کر زمین پر جا گری تھی۔ تھریسیا پر حملہ کرتے دیکھ کر اس کی ساتھی لڑکیوں نے جولیا پر فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت کار سے دو دھماکے ہوئے اور ان کے ہاتھوں سے پستول نکل کر دور جا گرے۔ انہوں نے چونک کر دیکھا تو جوزف دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھامے کار سے نکل کر ان کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے ریوالوروں کی نالوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ایک ساتھ فائر کر کے اس نے ان لڑکیوں کے پستول گرائے تھے۔ جولیا نے جس تیزی اور پھرتی سے تھریسیا پر وار کیا تھا، اس سے تھریسیا بھی پہنچ کی رہ گئی تھی۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ جولیا اس پر اس انداز میں بھی حملہ کر سکتی ہے۔ جولیا اس کے سامنے کھڑی اسے خوفناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ اٹھو، آج میں نہیں تم میرے ہاتھوں مرو گی، اٹھو، جولیا نے اس کی طرف انتہائی نفرت زدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھریسیا کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جوزف نے دونوں لڑکیوں، جن میں ایک فروسیہ تھی اور دوسری کیٹ ون، کو کور کر لیا تھا۔ سلیمان بھی کار سے نکل کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ ایک پستول مجھے دے دو، اس نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور جوزف نے اپنا ایک ریوالور اسے دے دیا۔ اسے چلاتے کیسے ہیں؟ سلیمان نے ریوالور کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے پوچھا اور جوزف اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ جولیا، موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے۔ آج بڑے عرصے بعد مجھے ہاتھ پیر ہلانے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ لیبارٹری کی طرف جانے والا مخصوص غیر آباد راستہ ہے، اس لیے یہاں ہمیں لڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہہ دیتی ہوں، جب تک ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہلاک نہیں ہو جاتا، یہ کوئی مداخلت نہیں کریں گی۔ تھریسیا نے اپنے ہاتھوں کو مخصوص انداز میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اس لڑائی میں سلیمان اور جوزف بھی حصہ نہیں لیں گے۔ میں تمہارے لیے اکیلی ہی کافی ہوں۔ اگر تمہاری ساتھی لڑکیوں نے کوئی مداخلت کرنے کی کوشش کی تو میں جوزف اور سلیمان کو حکم دیتی ہوں کہ وہ ان دونوں کو ختم کر دیں، جولیا نے کہا۔ ارے باپ رے، اگر مجھ سے پستول نہ چلا تو، سلیمان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، تو ان کے ساتھ ساتھ اپنے ریوالور کی ایک گولی تمہارے سر میں اتار دوں گا۔ جوزف نے اگرا کر کہا۔ ارے جاؤ، تمہارے باپ کا راج ہے جو گولی میرے سر میں اتار دو گے؟ میں ساری کی ساری گولیاں تمہارے پیٹ میں اتار دوں گا، جہاں سے خون کی بجائے تمہارے وش ڈاکٹروں کی بدروئیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، سلیمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ادھر جولیا اور تھریسیا ایک دوسرے پر حملے کے لیے تیار تھیں۔ تھریسیا نے اپنی گردن کو دائیں بائیں جھٹکا اور پھر اس نے اچانک تیزی سے جولیا کی طرف آ کر اپنے جسم کو گھمایا اور اپنی ٹانگ اٹھا کر جولیا کے پیٹ میں ماری۔ جولیا پہلے سے ہی ہوشیار تھی، اس نے الٹی کلا بازی کھا کر تھریسیا کے خطرناک حملے سے خود کو بچا لیا تھا۔ وہ کلا بازی کھا کر جیسے ہی سیدھی ہوئی، تھریسیا چھلانگ لگا کر اس کے قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ جولیا اپنا بچاؤ کرتی، تھریسیا نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پوری قوت سے اچھال دیا۔ جولیا اڑتی ہوئی کار کی چھت پر جا گری۔ تھریسیا نے بھی کار پر چڑھنے کے لیے چھلانگ لگائی، مگر اسی وقت جولیا کی ٹانگ حرکت میں آئی اور تھریسیا رول ہوتی ہوئی سڑک پر جا گری۔ اسی لمحے جولیا نے اٹھ کر تیزی سے اس پر چھلانگ لگا دی۔ فضا میں اس نے گھٹنے اس انداز میں موڑ لیے تھے جیسے وہ تھریسیا پر گھٹنوں کے بل گر کر اس کے سینے کی ہڈیاں توڑنا چاہتی ہو، لیکن اس کے مقابلے میں بھی تھریسیا تھی۔ جیسے ہی جولیا نیچے آئی، اس نے دونوں ٹانگیں جوڑ کر اپنے پاؤں جولیا کے گھٹنوں پر مار دیے۔ جولیا کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر سڑک پر جا گری، مگر اس نے اٹھنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی اور پھر تھریسیا نے بھی تیزی سے کروٹیں بدل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان دونوں کے چہرے غصے اور نفرت سے بگڑے ہوئے تھے۔ نہایت غضبناک نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی وہ ایک بار پھر خوفناک انداز میں جھپٹ پڑیں اور بھوکی شیرنیوں کی طرح اس طرح لڑنے لگیں۔ دونوں انتہائی مہارت اور نہایت خوفناک انداز میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ کبھی جولیا تھریسیا کو اٹھا کر پٹک دیتی، کبھی تھریسیا جولیا کو اٹھا کر دور پھینک دیتی۔ خوفناک انداز میں لڑتے ہوئے ان دونوں کے چہرے لہولان ہو چکے تھے۔ ان کی خوفناک لڑائی نہ صرف جوزف اور سلیمان بلکہ فروسیہ اور کیٹ ون بھی دم سادے دیکھ رہے تھے۔
دونوں کا پلہ برابر تھا۔ اس قدر شدید اور خوفناک انداز میں لڑتے ہوئے ان میں سے کسی کے چہرے پر شکست نہ کھانے کے آثار دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی تھکن ان پر غالب آئی تھی۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ اچانک جولیا دائیں جانب جھکی۔ تھریسیا اس کا وار بچانے کے لیے تیزی سے بائیں جانب ہوئی اور یہی وہ مار کھا گئی۔ جولیا نے نہایت تیزی سے پہلو بدل کر بائیں جانب چھلانگ لگائی اور اس نے سر کی زوردار ٹکر تھریسیا کے ناک پر ماری۔ تھریسیا بری طرح سے لڑکھڑا گئی۔ اس کی ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، جولیا نے لیفٹ ہک اس کے بائیں جبڑے پر رسید کر دیا اور تھریسیا کے ذہن میں آنیاں چلنا شروع ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ جولیا اسے دوسرا مکہ مارنے ہی لگی تھی کہ اچانک تھریسیا نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھما کر اپنے پیچھے لے آئی، مگر جولیا نے بھی کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بل کھایا اور تھریسیا اس کے سر پر سے ہوتی ہوئی کار سے جا ٹکرائی۔ اس بار تھریسیا کو زبردست چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، جولیا کی زوردار فلائنگ کک اس کے سینے پر پڑی اور تھریسیا ایک بار پھر چیختی ہوئی کار سے ٹکرا کر زمین پر جا گری۔ اس کے سارے جسم میں درد کی تیز لہریں دوڑ گئی تھیں۔ جولیا نے آگے بڑھ کر اس کے جبڑوں پر ٹھوک کر مارنا چاہی، لیکن تھریسیا نے جلدی سے اس کا پاؤں پکڑ کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ جولیا لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی، مگر پھر اس نے تیزی سے تھریسیا پر چھلانگ لگا دی اور تھریسیا پر گر کر اس کی گردن دبوچ لی۔ تھریسیا اسے پیچھے ہٹانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن جولیا پر تو جیسے دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ اس نے سر کی ٹکریں تھریسیا کے چہرے پر بری طرح سے مارنا شروع کر دی تھیں اور تھریسیا کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے ماحول گونجنے لگا تھا۔ پھر جولیا کا چلاتا ہوا ہاتھ تھریسیا کی کھنپٹی پر پڑا اور تھریسیا کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے اور وہ ساخت ہو گئی۔ تھریسیا کو ساخت دیکھ کر فروسیا اور کیٹ ون بوکھلا کر اس کی طرف بڑھی، مگر جوزف تیزی سے ان کے سامنے آ گیا۔ خبردار، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا، اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر تم میں سے کسی نے حرکت کی تو میں گولی چلا دوں گا۔ حالانکہ مجھے پستول چلانا نہیں آتا، لیکن پھر بھی خبردار۔ سلیمان نے دونوں ہاتھوں سے پستول تھام کر ان کے سامنے آتے ہوئے دیکھا۔ جوزف انہیں گولی مار دو، جولیا نے جوزف سے مخاطب ہو کر چیختے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر فروسیا اور کیٹ ون چونک پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتیں، جوزف نے اچانک کیٹ ون پر گولی چلا دی۔ گولی کیٹ ون کی عین پیشانی پر لگی تھی اور کیٹ ون کی کھوپڑی توڑتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی تھی۔ وہ اچھل کر زمین پر جا گری۔ اس کے سر سے خون نکل نکل کر اس کے گرد پھیلنے لگا۔ یہ دیکھ کر فروسیا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ نہیں، مجھے مت مارنا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، میں، اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں مرنا چاہتی؟ تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے کیا؟ سلیمان نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہاں، مجھے واقعی موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے مت مارو پلیز، میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، میں پھر کبھی بھول کر بھی بخشیا کا رخ نہیں کروں گی، مجھے جانے دو، پلیز۔ فروسیا کا جسم خوف کی زیادتی سے پوری طرح سے لرز رہا تھا۔ شاید تھریسیا کو جولیا کے ہاتھوں شکست کھاتے اور کیٹ ون کو جوزف کے ہاتھوں ہلاک ہوتے دیکھ کر وہ واقعی گھبرا گئی تھی۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ اچانک سلیمان نے اس سے پوچھا۔ وہ اچھل کر اچانک جوزف کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کے اس احمقانہ سوال پر جوزف اسے بری طرح سے گھور کر رہ گیا۔ سلیمان، پیچھے ہٹو، ورنہ میں سچ مچ تمہیں گولی مار دوں گا، جوزف نے اس کی طرف کسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابے ٹھہر کالیے، تیرے رنگ کے ساتھ تو تیرا تو مستقبل بھی تاریک ہے، کم از کم مجھے تو اپنے مستقبل میں اجالا کر لینے دے۔ ہاں تو مس اجالا، آپ شادی شدہ ہیں یا میری طرح صرف شدہ ہی شدہ ہیں؟ سلیمان نے گردن موڑ کر پہلے جوزف سے اور پھر فروسیا سے مخاطب کر کہا۔ نہیں، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ فروسیا نے جلدی سے کہا۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو تو میں اس کالے دیو سے تمہاری جان بچا سکتا ہوں، ورنہ یہ آدم خور درندہ تم جیسی حسین لڑکیوں کو ہلاک کر کے ان کا گوشت بڑی رغبت سے کھاتا ہے۔ سلیمان نے ان کے سامنے دانت نکوستے ہوئے کہا۔ سلیمان، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جولیا نے اس کی بات سن کر غصے سے کہا۔ مس جولیا، سلیمان نے کچھ کہنا چاہا، مگر جولیا نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے ریوالور لے لیا اور پھر اس نے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں فروسیا کے سینے میں اتار دیں۔ فروسیا کے حلق سے کربناک چیخیں نکلیں اور وہ زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگی۔ جولیا نے اس پر ایک اور گولی چلا دی۔ فروسیا کے تڑپتے ہوئے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ یک لکت ساخت ہو گئی۔ جولیا کا چہرہ نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت وہ واقعی ایک خونخوار شیرنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ریوالور لیے تھریسیا کی جانب پلٹی۔ شاید وہ اسے بھی گولیاں مار کر ہلاک کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جیسے ہی پلٹی بری طرح سے وہ چونک پڑی، کیونکہ جہاں وہ تھریسیا کو بے ہوش چھوڑ کر آئی تھی وہ جگہ خالی نظر آ رہی تھی۔ شاید تھریسیا اس کے زوردار حملوں سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر بے ہوش بن گئی تھی اور جیسے ہی
جولیا اسے چھوڑ کر جوزف اور سلیمان کی جانب گئی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ سامنے ایک طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے تھے، جبکہ سڑک کی دوسری جانب نشیب میں درختوں کی کثرت تھی۔ جس جگہ جولیا تھریسیا کو بے ہوش چھوڑ کر آئی تھی، اس طرف درختوں کی بہتات تھی۔ تھریسیا شاید اسی طرف گئی تھی۔ درختوں کی اس کثیر تعداد میں اس وقت اسے تلاش کرنا بے وقوفی ہی تھی۔ بھاگ گئی بزدل کہیں کی۔ جولیا حلق کے بل گرائی اور اس نے ریوالور جوزف کی جانب اچھال دیا، جسے جوزف نے کیچ کر کے اپنے ہولسٹر میں ڈال دیا۔ پہلا ریوالور وہ پہلے ہی ہولسٹر میں رکھ چکا تھا۔ جوزف ان دونوں کی لاشوں کو ان کی کار میں ڈال کر، کار کو آگے لے جاؤ، آگے گہری کھائیاں ہیں، ان میں کار کو لاشوں سمیت پھینک دینا، اور میں اور سلیمان دوسری کار میں تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ جولیا نے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مس، جوزف نے سر ہلا کر کہا اور زمین پر پڑی ہوئی کیٹمن اور فروسیا کی لاشوں کو اٹھا کر ان کی کار میں ڈالنے لگا۔ جولیا نے ایک بار پھر درختوں کی جانب تھریسیا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر پھر تھریسیا شاید وہاں سے کافی دور نکل گئی تھی۔ آؤ سلیمان، اس نے سلیمان سے کہا اور رومال سے اپنا چہرہ صاف کرتی ہوئی اپنی کار میں آ بیٹھی۔ سلیمان برے برے منہ بناتا ہوا اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جولیا کا غصہ دیکھ کر اس میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جوزف نے دونوں لڑکیوں کی لاشیں کار میں ڈالیں اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار اسٹارٹ کر کے اس نے آگے بڑھا دی۔ جولیا نے بھی کار اسٹارٹ کی اور جوزف کی کار کے پیچھے ڈال دی، اور دونوں کاریں ایک بار پھر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ کوٹھی سے نکلتے ہی تھریسیا نے اچانک سنگھائی اور شاول کے ساتھ جانے کا پروگرام بدل دیا تھا۔ تم لوگ چلو، میں فروسیا اور کیٹ ون کو لیبارٹری لے جا کر کچھ دیر بعد پہنچ جاؤں گی۔ ویسے بھی لیبارٹری میں ہمارا اکٹھے جانا مناسب نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا خدشہ درست ثابت ہو اور لیبارٹری میں ہمارے لیے کوئی چال بچایا گیا ہو، اس لیے بہتر ہے کہ ہم وہاں الگ الگ جائیں، تھریسیا نے کہا، اور سنگئی نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلا دیا تھا، جبکہ عمران کا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت تھریسیا کی گردن پکڑے اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دے۔ کمبخت حد سے زیادہ شکی مزاج واقع ہوئی تھی۔ کسی طور پر اس کا ذہن کرنل بلیک کی طرف سے مطمئن ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تھریسیا نے اپنی کار نکالی اور اسے لے کر کوٹھی سے نکلتی چلی گئی، جبکہ سنگھئی اور عمران وہاں موجود دوسری کار میں آ بیٹھے۔ شاول، کار تم چلاؤ، سنگھئی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے کار کوٹھی سے نکلی اور مڑ کر نہایت تیزی سے مین روڈ کی طرف دوڑنے لگی۔ تھریسیا کے لگ ہو جانے سے عمران ایک بار پھر ذہنی طور پر الجھ گیا تھا۔ اس نے لیبارٹری میں ان کے خلاف جو جال بچھایا تھا، تھریسیا اس جال سے صاف بچتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن بہرحال اب وہ کیا کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا۔ چاکور ایک طویل پہاڑی سلسلہ تھا، جہاں چھوٹی بڑی پہاڑیاں دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ان پہاڑیوں کے دامن میں ایک جگہ مصنوعی جھیل بنی ہوئی تھی۔ اس جھیل تک پہنچنے کے لیے پہاڑیوں کے درمیان سے راستے بنائے گئے تھے، اور جھیل کے قریب چند چیک پوسٹیں بھی تھیں، جہاں ہر گزرنے والے کی خصوصی چیکنگ کی جاتی تھی۔ لیکن سنگھئی کے بابت عمران نے سب کو خصوصی طور پر ہدایات دے رکھی تھیں، اس لیے جب کوئی چیک پوسٹ آتی تو عمران کار سے ہاتھ نکال کر ہاتھ کے اشارے سے وکٹری کا نشان بتا دیتا، جس کی وجہ سے اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے۔ بہت خوب، واقعی اچھا انتظام کر رکھا ہے انہوں نے۔ اگر ان چیک پوسٹوں پر تمہارے آدمیوں نے جگہ نہ سنبھالی ہوتی تو اس طرح آنا تو کچا ہم گزر بھی نہیں سکتے تھے۔ سنگھئی نے عمران کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ جن آدمیوں کو ہم نے لیبارٹری میں لے جانا ہے وہ کہاں ہیں؟ سنگھئی نے پوچھا، اور اس کی بات سن کر عمران بری طرح چونک اٹھا۔ لیبارٹری میں وہ سیٹ اپ تبدیل کر چکا تھا۔ اسے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا تھا کہ سنگھئی اس سے یہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ واقعی اس سے غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ سیکرٹ سروس کے ممبروں یا لیبارٹری میں کام کرنے والے آدمیوں کو اسے باہر بلا لینا چاہیے تھا۔ جب بلیک زیرو کرنل بلیک کے روم میں لیبارٹری میں داخل ہونے کا اسپیشل وے کھولتا تو وہ انہیں اپنے ساتھ لیبارٹری میں لے جاتے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے انہیں پہاڑیوں میں چھپا رکھا ہے۔ جب کرنل بلیک لیبارٹری کا راستہ کھولیں گے تو میں انہیں بلا لوں گا، عمران نے جواب دیا۔ تھریسیا کی طرح لگتا ہے تمہارے دماغ میں بھی شک کا کیڑا گھس گیا ہے۔ اگر عمران زندہ ہوتا یا سیکرٹ سروس نے ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھانا ہوتا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم اسی طرح لیبارٹری کی طرف سفر کر رہے ہوتے؟ سنگھئی نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کار مختلف ٹیلوں کے درمیان بنے ہوئے راستوں سے ہوتی ہوئی ایک کھلے میدان میں آ گئی۔ سامنے ایک کافی بڑی جھیل بنی ہوئی تھی اور ایک کچا راستہ اس جھیل میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے کار کچے راستے پر اتاری اور کار جھیل کے قریب لے گیا اور جھیل سے 15-20 گز کے فاصلے پر روک لی۔ کیا لیبارٹری کا راستہ اس جھیل کے نیچے ہے؟ سنگھئی نے حیرانی سے جھیل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ دیکھیے جھیل سمٹ رہی ہے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ سنگھئی نے دیکھا، واقعی جھیل کا پانی متحرک ہو گیا تھا اور ایک بار دائرے کی طرف صورت میں سمٹ رہا تھا۔ جھیل کے عین وسط میں ایک بھنور سا بن رہا تھا، جس سے پانی نیچے اترتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ باکشے نے اس قدر ترقی کر لی ہے، بہت خوب، اتنی بڑی مصنوعی جھیل اور اس کے نیچے لیبارٹری، حیرت انگیز، انتہائی تعجب انگیز،
کہ یہ لوگ ترقی کے میدان میں کافی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سنگھائی نے آنگیں پھاڑ کر جھیل کے سمٹتے ہوئے پانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ حیرت کی شدت سے بگڑا ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں سے جھیل کا پانی یوں غائب ہو گیا جیسے کبھی وہاں اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا، کیونکہ زمین کے نیچے جتنے بھی حصے پانی پھیلا ہوا تھا، اس کے غائب ہونے کے بعد جو زمین دکھائی دے رہی تھی وہ بالکل خشک تھی، جیسے وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی کبھی پڑا نہ ہو۔ ابھی سنگھائی حیرت سے خشک زمین کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس زمین سے ایک بہت بڑی چٹان ابھرتی ہوئی دکھائی دی۔ جس طرح سمندر سے آبدوز آہستہ آہستہ باہر آتی ہے، اس طرح وہ چٹان بھی زمین سے باہر نکل رہی تھی۔ چٹان بہت بڑی بھی تھی، کافی بلند ہو کر وہ زمین سے نکلنا بند ہو گئی اور پھر اچانک سامنے سے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر اس میں ایک کافی بڑا خلا نمودار ہو گیا۔ عمران اور سنگھائی نے اس چٹان میں ایک بڑے کمرے کو دیکھا۔ تب عمران کار آگے بڑھا کر اس میں لے گیا۔ یہ کیا، تم کار کو اندر کیوں لے آئے ہو؟ کرنل بلیک باہر کیوں نہیں آیا؟ سنگھائی نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، میں سمجھا تھا کہ کار اندر لے جانی ہے، عمران نے جان بوجھ کر بخلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، اور بیک گیئر لگانے ہی لگا تھا کہ پیچھے دہانہ ہلکی کڑکڑاہٹ کی آواز کے ساتھ بند ہوتا چلا گیا۔ اور دروازہ تو بند ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ عمران نے اسی انداز میں سنگھائی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ دیکھا جائے گا، سنگھائی کرایا۔ اس نے ڈیش بورڈ کھولا اور اس میں سے ایک لمبا اور چپٹی نال والا پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے کا فرش کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا جا رہا ہو۔ فرش کافی دیر تک نیچے اترتا رہا، پھر ہلکے سے جھٹکے سے رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی کڑکڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور اس بار سامنے سے دروازہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر سنگھائی جلدی سے کار سے اتر کر باہر آ گیا۔ اپنا اسلحہ لے کر باہر آ جاؤ، جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس کرو بے دریغ اسلحہ استعمال کرنا۔ ہمیں ہر صورت میں لیبارٹری پر قبضہ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں یہاں لاشوں کے ڈھیر ہی کیوں نہ لگانے پڑے، سنگھائی نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا۔ تھریسیا کی طرح اب شاید اس کے ذہن میں بھی شک کا کیڑا کل بنانے لگا تھا۔ عمران نے سر ہلا کر جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور کار سے اتر گیا۔ سنگھائی کے اشارے پر وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا تھا۔ سنگھائی لمبی اور چپٹی نال والا پستول لیے دیوار کے ساتھ چپک گیا تھا۔ سامنے راستہ کھل گیا تھا اور دور تک ایک طویل سرنگ جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ سرنگ پختہ سیمنٹ کی تھی اور اچھی خاصی روشن تھی۔ راستہ تو بالکل صاف ہے، سرنگ کافی طویل ہے، کیا خیال ہے باس، کار آگے لے جائیں؟ عمران نے سنگھائی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، نہ جانے کیوں مجھے بھی اب ایک انجانا سا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کار کو یہیں رہنے دو اور آگے بڑھو، میں تمہارے پیچھے آتا ہوں، سنگھائی نے کہا اور عمران دل ہی دل میں اس کے خدشے پر ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے باس، عمران نے کہا اور پھر چوکنے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ سرنگ میں چند قدم آگے بڑھ کر وہ رک گیا اور غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سب اوکے ہے باس، یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، عمران نے کہا اور سنگھائی سر ہلاتا ہوا سرنگ میں آ گیا۔ راستہ تو صاف ہے، لیکن کرنل بلیک خود یہاں کیوں نہیں آیا؟ سنگھائی نے غصے سے جبڑے پھینچتے ہوئے کہا اور تیز نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اسی لمحے ان کے پیچھے راستہ بند ہو گیا۔ ہم کار لے آتے تو بہتر ہوتا باس، راستہ خاصا طویل معلوم ہوتا ہے، یہ راستہ شاید گاڑیوں کو لیبارٹری تک لے جانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ عمران نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کی خاطر کہا۔ اگر لیبارٹری پر واقعی کرنل بلیک کا قبضہ ہے تو گاڑی بھی اندر آ جائے گی، تم سے زیادہ اس گاڑی کی مجھے فکر ہے احمق، مطلوبہ سامان اس گاڑی کی ڈگی میں ہے، سنگھائی نے غصیلے لہجے میں کہا اور عمران یوں سہم گیا جیسے اسے واقعی سنگھائی کے غصے سے ڈرتا ہو۔ وہ دونوں کافی دیر سرنگ میں چلتے رہے، پھر ان کے سامنے ایک سپاٹ دیوار آ گئی۔ جیسے ہی سنگھائی آگے بڑھا، عمران نے اپنے قدم پیچھے ہی روک لیے۔ سنگھائی دیوار کے پاس چلا گیا اور غور سے دیوار کی بناوٹ دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اچانک سنگھائی کے پیروں کے نیچے سے کوئی زمین نکل گئی اور دوسرے ہی لمحے وہ اس خلا میں گر کر وہاں سے خام اس کی گیا تھا۔ عمران جو چند قدم پیچھے رک گیا تھا، نے دیوار پر لگے ہوئے ایک خفیہ بٹن کو دبا کر وہاں خلا بنایا تھا۔ جیسے ہی سنگھائی اس خلا میں گرا، عمران نے اس بٹن کو دوبارہ دبا دیا تو زمین میں نمودار ہونے والا خلا خود بخود بند ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب قدرے سکون نظر آ رہا تھا۔ بلیک زیرو اس وقت لیبارٹری کے آپریشن روم میں بیٹھا تھا۔ اس نے شاول کے روم میں عمران اور سنگھائی کو لیبارٹری میں آنے والی سرنگ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے سامنے دیوار پر ایک بڑی اسکرین روشن تھی جس میں نہ صرف عمران اور سنگھائی واضح دکھائی دے رہے تھے بلکہ ان کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھیں بلیک زیرو وہ بھی خود بخود سن رہا تھا۔ جب عمران نے دیوار میں لگا ہوا خفیہ بٹن دبا کر سنگھائی کو تہہ خانے میں کرایا تو وہ چونک اٹھا۔ عمران کے چہرے پر اطمینان کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر بلیک زیرو نے سامنے مشین پر موجود کئی بٹنوں میں سے دو سبز رنگ کے بٹن دبائے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر لیبارٹری کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ اس سرنگ میں آ گیا جہاں شاول کے روم میں عمران موجود تھا۔ یہ کیا کیا عمران صاحب، آپ نے سنگھائی کو تہہ خانے میں کیوں گرا دیا؟ آپ تو اسے لیبارٹری میں لانے والے تھے اور ہر کام اس کی مرضی کا کرانا چاہتے تھے، اس نے عمران سے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ سنگھائی
اور थ्रेसिया को शक हो गया था कि लेबॉर्ट्री में इनके खिलाफ जाल बिछाया गया है। थ्रेसिया को तो हमारी आवाज़ सुनकर शक हुआ था, इसलिए वो हमसे अलहदा हो गई। इधर तुम संघई का इस्तकबाल करने के लिए लेबॉर्ट्री से बाहर नहीं आए, इस वजह से संघई को भी लेबॉर्ट्री में गड़बड़ का यकीन हो गया था। वो पूरी तैयारी करके आया था। अगर तुम इसके सामने आ जाते तो वो यकीनन पहचान लेता कि तुम कर्नल ब्लैक नहीं हो। इसने सुपर T1 रेस फायर करने वाली गन निकाल ली थी, जिसे चलाने का इसे अगर मौका मिल जाता तो लेबॉर्ट्री को खासा नुकसान पहुंच सकता था। दूसरा, मैं इसे कह चुका था कि लेबॉर्ट्री में काम करने वाले आदमी लेबॉर्ट्री से बाहर हैं। लेबॉर्ट्री में दाखिल होकर वो जब काम करने वाले अफराद को देखता तो वो यकीनन गन रेस का इस्तेमाल करता। इसके अज़ाइम बेहद खतरनाक थे, इसलिए मैंने इसे मज़ीद मोहलत देना मुनासिब न समझा और इसे तहखाने में गिरा दिया। इस तहखाने को इन जैसे खतरनाक मुजरमों के लिए ही यहाँ बनवाया गया था। वो जैसे ही तहखाने की तह से टकराएगा, हिफाजती सिस्टम के तहत वहाँ रागम गैस फायर हो जाएगी और वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाएगा। पहले मैं इसे धोखे में रखकर सारे काम वाकई इससे कराना चाहता था और इसे लेबॉर्ट्री में रखकर इसके मुमकिना हमले से लेबॉर्ट्री को महफूज रखना चाहता था, मगर इनके शक ने सारा मामला बिगाड़ दिया है। बहरहाल मकसद संघई को काबू करने का था, वैसे ना सही ऐसे सही। इमरान ने कहा, थ्रेसिया क्या वो भी आएगी? ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए पूछा। आना तो इसे है, मगर वह संघई से ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक है। वो फ़रोसिया को लेने गई है। कर्नल ब्लैक से फ़रोसिया के गहरे ताल्लुकात हैं। वो तुम्हें एक लम्हे से भी कम वक्फे में पहचान लेगी, इसलिए अब इसे लेबॉर्ट्री में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तुम मेंबरों को लेबॉर्ट्री से बाहर भेज दो। मैं इनके साथ थ्रेसिया को कवर करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, सुरंग के बाहर लिफ्ट में संघई की जो कार खड़ी है, इसकी डिग्गी में मिसाइल ऑपरेशन का तमाम खतरनाक सामान मौजूद है। डॉक्टर अब्दुल बासित के साथ मिलकर इन चीज़ों को अपने कब्जे में ले लो। कर्नल ब्लैक को भी तहखाने में फेंक दो और इसे इस वक्त तक बेहोश रखना है जब तक हमारा मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो जाता। इमरान ने इसे हदायत देते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा। इमरान ने इसे मज़ीद हदायत दी और फिर वो सुरंग के रास्ते लेबॉर्ट्री से बाहर जाने के लिए मुड़ गया, जबकि ब्लैक ज़ीरो लेबॉर्ट्री की जानिब मुड़ गया। जिस तरह अंधेरे में जुगनू चमकता है, बिल्कुल उसी तरह संघई के ज़हन में एक छोटू सा जुगनू चमका था, जो बदतरची फैलता चला गया और संघई ने कराते हुए आंखें खोल दी। होश में आते ही इसे सबसे पहले जो एहसास हुआ वो इसके बंधे होने का एहसास था। इसने घबरा कर देखा, वो वाकई एक राड्स वाली कुर्सी में बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। राड्स और क्लिप इस किस्म के थे कि इसके हाथ पाँव के साथ इसकी गर्दन भी किसी शिकंजे में थी। वो स्वाय गर्दन हिलाकर इधर उधर देखने के ज़रा भी हरकत नहीं कर सकता था। इसके साथ ऐसी ही एक और कुर्सी थी जिसमें थ्रेसिया जकड़ी हुई थी। इसकी गर्दन ढलकी हुई थी, शायद वो भी अभी तक बेहोश थी। जिस कमरे में वो मौजूद थे वो खासा बड़ा और हवादार था। खुद को राड्स वाली कुर्सी में जकड़ा देखकर और थ्रेसिया को भी वहाँ मौजूद पाकर संघई के दिलो दिमाग में धमाके होने लगे थे। पिछला मंजर किसी फिल्म की तरह इसके सामने आ गया। जब वो अपने साथी शाहुल के हमरा लेबॉर्ट्री में दाखिल होने के लिए सुरंग में जा रहा था, दीवार के सिरे पर पहुंचते ही इसके कदमों से ज़मीन निकल गई थी और इसे यूँ महसूस हुआ था जैसे वो किसी इंतहाई गहरे और अंधे कुएं में गिरता जा रहा हो। और अब वो इस बड़े कमरे में बंधा हुआ था जहाँ से न सिर्फ वो था बल्कि थ्रेसिया भी मौजूद थी, जिसे वहाँ मौजूद पाकर संघई को वाज़ेह यकीन हो गया था कि इनका मिशन मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। इस मिशन को नाकाम करने में यकीनी तौर पर इमरान का ही हाथ था। इसके अलावा इस पर और थ्रेसिया पर हाथ डालना किसी और के बस की बात नहीं थी। इस लिहाज से थ्रेसिया के खदशात बेबुनियाद साबित नहीं हुए थे कि इमरान जिंदा है। अब वो न जाने कहाँ कैद था और इसे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो कितने अरसे तक बेहोश रहा था। इसके साथ जो हुआ था सो हुआ था, लेकिन थ्रेसिया को इमरान ने कहाँ से पकड़ा था, ये बात तो अब यकीनन थ्रेसिया ही होश में आकर बता सकती थी। संघई ने बड़बड़ाते हुए कहा। इमरान के ज़िंदा होने का यकीन संघई को अपनी बंदिशें देखकर ज़्यादा हुआ था। इसका जिस्म दुबला पतला और लचकदार था। किसी भी बंदिश से आज़ाद करा लेना इसके लिए कुछ मुश्किल न था, मगर जिस तरह इसे राड्स वाली कुर्सी पर और रस्सियों की मदद से बांधा गया था, इस मखसूस अंदाज को इमरान के सिवा कोई नहीं जानता था, क्योंकि इमरान इस अंदाज में इसे और थ्रेसिया को पहले भी कई बार बांध चुका था और इन बंदिशों से खुद को आज़ाद करा लेना संघई और थ्रेसिया के लिए वाकई मुश्किल था। संघई के हाथ पर मौजूद घड़ी के साथ साथ इसके गले का लाकड़ और इसके जूते तक गायब थे, ताकि वह किसी छोटे साइंसी आले की मदद से खुद को किसी तरह आज़ाद न करा ले। संघई को अपने मिशन की नाकामी पर शदीद रंज और अफसोस हो रहा था, क्योंकि ज़ीरो लैंड हेडक्वार्टर से बात करते हुए इस पर वाज़ह कर दिया गया था कि अगर वो और थ्रेसिया इस मिशन में नाकाम हुए तो इन पर ज़ीरो लैंड में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी जाएगी और इसे किसी भी तौर पर ज़ीरो लैंड में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। संघई परेशानी के आलम में अभी सोच ही रहा था कि अचानक थ्रेसिया
کی کڑھا سن کر وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تریسیا کا سر ہل رہا تھا، وہ شاید ہوش میں آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر سر مارتی رہی، پھر اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ خود کو جکڑے ہوئے اور قریب سنگھائی کو بندھا ہوا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ یہ ماما میں یہاں بندھی ہوئی کیوں ہوں؟ اور سنگھائی تم یہاں، یہ کون سی جگہ ہے؟ اور تریسی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ سب اس دل ولد حرام کی بدولت ہوا ہے۔ تمہارے خدشات بالکل صحیح تھے تریسیا، وہ کم بخت ابھی زندہ ہے۔ سنگھائی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بے بسی سے کہا، عمران کیا واقعی عمران زندہ ہے؟ اوہ مگر اس نے اور زیادہ بخلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، اور ہمارا مشن ناکام ہو چکا ہے۔ میں اور تم یہاں موجود ہیں اور جس انداز میں ہمیں باندھا گیا ہے، کیا اس سے تمہیں یقین نہیں ہو رہا کہ عمران زندہ ہے؟ سنگھائی نے منہ بنا کر کہا، اوہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس انداز میں واقعی سوائے عمران کے ہمیں اور کوئی نہیں باندھ سکتا۔ لیکن اوہ، اس کا مطلب ہے کہ میرے ذہن میں جس بات کا خطرہ تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور یہ تو بہت برا ہوا، بہت برا۔ ہاں، باقی ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ اس مشن کی ناکامی کی وجہ سے ہمارے لیے واپس زیرو لینڈ جانے کے بھی تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ سنگھائی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تو کیا مطلب؟ تریسی نے چونک کر پوچھا، اور سنگھائی نے اسے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی بات بتا دی، جسے سن کر تریسیا کا چہرہ دھواں دھواں رہ گیا۔ تو تم فروزیہ اور کیٹ ون کو لینے ہم سے علیحدہ ہو گئی تھی، پھر تم یہاں کیسے نظر آ رہی ہو؟ تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ کیا تمہارا سامنا عمران سے نہیں ہوا تھا؟ چند لمحے توقف کے بعد سنگھائی نے تریسیا سے مخاطب ہو کر پوچھا، میں فروزیہ اور کیٹ ون کو لے کر لیبارٹری کی جانب آ رہی تھی کہ راستے میں میری سیکرٹ سروس کی رکن جولیا سے مڑبھیڑ ہو گئی۔ اسے زندہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میری اس کے ساتھ زبردست فائٹ ہوئی اور بدقسمتی سے میں اس کے ہاتھوں مار کھائی گئی۔ اس نے فروزیہ اور کیٹ ون کو بھی مار ڈالا تھا، جس کی وجہ سے مجھے وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ جولیا کے بعد سے تو پتہ چلتا تھا کہ واقعی عمران مر چکا ہے، لیکن اب سمجھ آ رہا ہے کہ عمران نے مرنے کا جان بوجھ کر ڈرامہ کیا تھا، اور اسے واقعی کسی طرح ہمارا اور ہمارے مشن کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیا اور خفیہ طور پر ہمارے خلاف کام کرتا رہا۔ بہرحال جولیا سے فائٹ کرنے کے بعد مجھے قطعی یقین ہو چکا تھا کہ لیبارٹری میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے، اور وہاں سیٹ اپ ہماری توقع کے خلاف قائم کیا گیا ہے، جو لامحالہ ہمارے لیے ٹریپ تھا۔ فرار ہونے کے بعد میں سیدھی کنگ ہوٹل وائٹ کنگ کے پاس گئی اور اس سے مدد طلب کی۔ میں اس کے آدمی لے کر لیبارٹری پر ریڈ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس دوران تم سے بھی واچ ٹرانسمیٹر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر تمہاری طرف سے کوئی جواب نہ ملا، تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ تمہیں لیبارٹری میں ٹریپ کر لیا گیا ہے۔ کرنل بلیک سے رابطہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وائٹ کنگ نے اپنے سورسز سے لیبارٹری میں کال کی تو اس کی کال باقاعدہ ریسیو کی گئی، جو فوراً ہی ختم کر دی گئی۔ اب ہمارے پاس لیبارٹری پر ریڈ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، مگر اس سے پہلے کہ ہم ہوٹل سے نکلتے، ہوٹل پر اچانک ریڈ کر دیا گیا۔ وہ 10-15 افراد تھے اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ ان کا حملہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ وائٹ کنگ اور اس کے آدمیوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ پہلے تو فائرنگ کرتے رہے، پھر انہوں نے گیس بم مار کر وہاں موجود سب کو بے ہوش کر دیا، جن میں بھی شامل تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتی، کیونکہ اس کے بعد مجھے اب ہوش آیا ہے، تھریسیا نے کہا۔ تب سنگھائی نے بھی اسے بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اوہ، تو تمہارے اس ساتھی شاول کا کیا ہوا؟ کیا وہ بھی تمہارے ساتھ تہہ خانے میں گرا تھا؟ تھریسیا نے پوچھا۔ اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، سنگھائی نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، سیکرٹ سروس اور عمران واقعی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ تیز اور فعال ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ جنگ کرنے یا ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے کے بجائے الٹی چال چلی تھی۔ وہ ہمیں لیبارٹری لے جانے تک کسی بھی طرح سے مشتبہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے فرار ہو جانے میں کامیاب ہو جاتے، اور جب تک وہ SSM میزائل کا تجرباتی میزائل فائر کر نہ لیتے، ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کر سکتے تھے۔ دوسرے شاید انہوں نے ہمارے وار ہیڈز اور دوسرے قیمتی سامان بھی قبضہ کرنا تھا، اس لیے انہوں نے واقعی ہمارے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیلا تھا۔ تھریسیا نے اپنی حماقت پر بل کھاتے ہوئے کہا، یہ تو ہے، اس لیے اس بار میں نے کوشش کی تھی کہ کسی بھی طرح ان کے سامنے نہ آؤں، مگر ہمارا سارا کھیل کرنل بلیک نے کسی طرح بگاڑا ہے۔ اگر وہ علی عمران کے بجائے ڈائریکٹ اپنے کام کی طرف توجہ دیتا تو شاید ہمیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، سنگھائی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ پھر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے میں ایک نوجوان داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر تھریسیا اور سنگھائی بری طرح سے چونک پڑے۔ ان کے چہروں پر یکلخت خوشی کی چمک ابھر آئی تھی، جیسے آنے والا ان کے لیے نجات کا پیغام لایا ہو، کیونکہ وہ ان کا دست راست شاول تھا۔ سیکرٹ سروس کے تمام ممبر کانفرنس ہال میں بیٹھے تھے، ان میں عمران بھی شاول کے روح میں موجود تھا۔ جولیا اور خاص طور پر تنویر شاول کی جانب کینہ توز نظروں سے گھور رہے تھے۔ ایک تو ان سب کو عمران کی جگہ شاول کو لیڈر بنانا پسند نہیں آیا تھا، دوسرے کنگ ہوٹل پر تھریسیا کی گرفتاری کے لیے شاول کے لیڈر بن کر ان سے جو
रेड करवाया था। इस वक्त इसका लहजा इन सब से बेहद सख्त और तल्ख था। शाउल इनसे यूं अपने अहकामात पर अमल दर आमद करा रहा था जैसे वह सब इसके ज़रगरीद गुलाम हों। वो सब X2 के हुक्म के आगे मजबूर थे, वरना वह शाउल को यकीनन आड़े हाथों लेते। शाउल की गसीली तबीयत और सख्त घेरी की वजह से वो सब इससे सख्त बेजार दिखाई दे रहे थे। इस वक्त इनके सामने मेज़ पर ट्रांसमीटर ऑन था और X2 इन्हें केस की तफसीलात से आगाह कर रहा था। संघाई, थ्रेसिया और कर्नल ब्लैक की गिरफ्तारी के बाद हस्ब मामूल लेबॉर्ट्री में तजर्बाती मिसाइल पर काम होता रहा और आज इसका मुकम्मल तजर्बा कर लिया गया है। और आप लोगों को ये जानकर कुछ यकीनन खुशी होगी कि हमारा तजर्बा 100% कामयाब रहा है। सारी तफसील बताने के बाद X2 ने कहा, अब आप लोग अपनी उलझन मिटाने के लिए कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चंद लम्हे तवक्कुफ़ के बाद X2 की दोबारा आवाज़ सुनाई दी, यस सर, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि जब संघाई, थ्रेसिया और कर्नल ब्लैक को गिरफ्तार कर लिया गया था तो इन्हें अब तक ज़िंदा क्यों रखा गया है? इन जैसे ख़तरनाक और खौफनाक मुजरमों को ज़िंदा रखना क्या पाकिस्तान के मफाद में होगा? और अगर खुदा न ख्वास्ता वो हमारी कैद से कहीं निकल भागे तो क्या वो लेबॉर्ट्री को फिर से नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेंगे? क्योंकि लेबॉर्ट्री के महल वक़ूफ़ और तमाम हिफाजती इंतज़ामात से न सिर्फ संघाई, थ्रेसिया बल्कि कर्नल ब्लैक भी वाकिफ़ हो चुका है। वो कभी भी इस लेबॉर्ट्री के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। जूलिया ने कहा, इन तीनों को वाकई कभी भी और किसी भी मरहले पर हलाक किया जा सकता था, लेकिन इन मुजरमों को अगर हलाक कर दिया जाता तो ज़ीरो लैंड हमारी लेबॉर्ट्री की दवाई या अपने इस मिशन की तकमील के लिए किसी और को यहाँ भेज सकते थे। लेबॉर्ट्री हमारे लिए इस वक्त तक ज़रूरी थी जब तक कि हम इसमें तजर्बाती मिसाइल बनाकर इसका कामयाब तजर्बा ना कर लेते। वैसे भी जिस जगह से तजर्बाती मिसाइल फ़ायर किए जाते हैं, स्काई सेटेलाइट से इस जगह की निशानदेही आसानी से हो जाती है। इसलिए कोई भी मुल्क असल लेबॉर्ट्री से तजर्बाती मिसाइल फ़ायर नहीं करता। हमें शुरू से ही इस बात की फ़िक्र थी कि हमारे सुपर स्पीड मिसाइल का सुनकर बड़े बड़े मुल्कों के पेट में दर्द उठ सकता है। इसलिए वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इस लेबॉर्ट्री का वजूद सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाए और तजर्बाती मिसाइल किसी भी तरह फ़ायर ना हो। ये तो संघाई और थ्रेसिया की सोच थी कि वो हमारे तजर्बाती मिसाइल में ओरिजिनल मवाद डालकर इसे शुगरान की तरफ फ़ायर कर देंगे ताकि शुगरान और हमारे बरसों पुराने ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं और शुगरान हम पर जंग मसल्लत कर दे। संघाई और थ्रेसिया बड़ी कामयाबी से अपनी प्लानिंग पर अमल कर रहे थे। अगर लेबॉर्ट्री से इनका आदमी ट्रांसमीटर पर कॉल करते हुए ना पकड़ा जाता और कर्नल ब्लैक अगर इमरान को मारने की गलती ना करता तो वो वाकई खामोशी से लेबॉर्ट्री पर कब्जा करके अपनी प्लानिंग पर अमल कर सकते थे। अब वो तीनों हमारे कब्ज़े में हैं। बैनुल-अक़वामी मुजरमों को मुल्क के कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। ये बात तो तुम समझ ही गए होगे कि तजर्बाती मिसाइल फ़ायर होने के बाद इस लेबॉर्ट्री को ख़त्म कर दिया गया है। SSM मिसाइल की असल और बड़ी लेबॉर्ट्री यहाँ से दूर ऐसी जगह पर बनाई गई है जहाँ मुजरमों की पहुँच नामुमकिन बना दी गई है। X2 ने बताया, बॉस, अब क्या मिस्टर शाउल मुस्तकिल तौर पर हमारे साथ काम करेंगे? इनका सीक्रेट सर्विस में आइंदा क्या ओहदा होगा? जूलिया ने किन आंखियों से शाउल की जानब देखते हुए कहा, जो इंतहाई संजीदा अंदाज में बैठा था। इसका फैसला तुम खुद कर लो। तुम इसे अपने साथ रखना चाहते हो या नहीं? X2 ने मानी गए इस लहजे में कहा, क्या मतलब? क्या आपने इन्हें बाकायदा सीक्रेट सर्विस का मेंबर नहीं बनाया? सफदर ने जल्दी से पूछा। X2 की बात सुनकर दूसरे मेंबरों के चेहरे पर खुशी से खिल उठे थे। इमरान ना कभी पहले सीक्रेट सर्विस का मेंबर था, ना है और ना हो सकता है। गुड बाय, X2 ने कहा और ट्रांसमीटर बेजान हो गया। चीफ की बात सुनकर वो सब इस बुरी तरह से उछल पड़े जैसे एक साथ इनकी कुर्सियों में कई हज़ार वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। वो सब फटी फटी आंखों से शाउल को देखने लगे, जो आंखें पटपटाए इन सब को यूं हैरान हैरान नज़रों से देख रहा था जैसे कोई उल्लू किसी को पकड़कर धूम में बैठा दिया गया हो। क्या वाकई आप इमरान साहब हैं? सफदर ने हैरत और खुशी के मिले जुले लहजे में तकरीबन चीखते हुए वाले अंदाज में कहा, पता नहीं, कसम ले लो, मैं खुद भी नहीं जानता कि इमरान कौन है। इमरान ने पहले अपनी आवाज़ में भरपूर बौखलाए हुए लहजे में शाउल की आवाज़ में इमरान कौन है कहा और वो सब एक बार फिर उछल पड़ने पर मजबूर हो गए। इनके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। इमरान अचानक इनके सामने आ जाएगा, इसका तो इन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ओहो हो, इमरान साहब, आप तो इतना अरसा शाउल बनकर हमें बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। आप ज़िंदा थे और हम ये समझते रहे कि आप। इनमानी ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा कि मैं अल्लाह को प्यारा हो गया हूँ और तनवीर के रास्ते का कांटा निकल गया है। अब तनवीर का सर कढ़ाई में होगा और 10 उंगलियों घी में है। क्यों?
عمران نے شرارت سے تنویر اور جولیا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جولیا کا چہرہ سرخ ہو گیا جبکہ تنویر دھیرے سے مسکرانے لگا تھا۔ دوسرے ممبر بھی عمران کی بات سن کر ہنسنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ عمران نے انہیں بتانا شروع کر دیا کہ ہلاک ہونے والا کون تھا، اور وہ اس لیے ان کی نظروں سے غائب ہوا تھا کہ سنگھائی اور تریسیا کا اگر ان سے سابقہ پڑ جائے تو اسے بھی انہیں یہی تصدیق ہوتی کہ واقعی عمران ہلاک ہو چکا ہے، تاکہ وہ اپنی پلاننگ بدل کر کسی اور پلاننگ پر عمل درآمد نہ کر سکے۔ چونکہ ایس ایس ایم میزائل تیاری کے آخری مراحل میں تھا، اس لیے وہ کسی قسم کا بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ مرنے کا ڈرامہ کیوں کیا تھا، لیکن جب سنگئی اور کرنل بلیک گرفتار ہو چکے تھے اور تم ہمارے ساتھ کنگ ہوٹل میں تریسیا اور وائٹ کنگ کی گرفتاری کے لیے گئے تھے، تب تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا اور ہمارے ساتھ اس قدر سخت اور غسیلا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے تھے؟ جولیا نے اسے غسیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ایسا میں نے صرف جولیا کی وجہ سے کیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر میں جولیا کے ساتھ سخت رویہ رکھوں تو جولیا میرے بارے میں کیا تاثرات قائم کرتی ہے۔ اگر مجھے ایک روز کسی کا شور بننا پڑ گیا تو میں سخت شور بن کر کامیاب زندگی گزار سکوں گا، یا مجھے اسی طرح احمق اور بیوقوف شور بن کر ہی رہنا پڑے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا چھمک گئی جبکہ ممبروں کے کہہ کے نکل گئے۔ تم کسی اور کے بن کر تو دکھاؤ، جولیا نے بے خیالی میں جلدی سے کہا، پھر خود ہی بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی بات سن کر ان سب کے کہکے اور زیادہ تیز ہو گئے جبکہ تنویر برے منہ بنانے لگا۔ اچھا، اب مجھے ذرا اپنے چچا اور نام نہاد محبوبہ سے ملنے جانا ہے۔ وہ بیچارے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجرم ہی صحیح، مگر ان کی الجھنیں دور کرنا میرا فرض ہے، عمران نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے عمران صاحب، اتنی جلدی؟ ابھی تو ہمیں آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے، صفدر نے جلدی سے کہا۔ تنویر کو میرا شہ بالا بننے کے لیے رضامند کر لو، پھر جو پوچھو گے بتا دوں گا، عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے اٹھ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پہلے تو وہ سب ایک ساتھ زور سے ہنس پڑے جبکہ غصے سے تنویر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور جولیا خفیف انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ عمران کی اس معصوم سی خواہش کو پورا کیوں نہیں کر دیتا۔ شاول، تم بہت خوب، تم زندہ ہو، اور تمہارے یہاں آنے کا مطلب ہے کہ تمہیں یہاں معلوم ہو گیا تھا کہ ہمیں کس جگہ قید کیا گیا ہے۔ آؤ جلدی کرو اور ہمیں یہاں سے نجات دلاؤ، سنگھائی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ سنگھائی، ہمیں کرنل بلیک نے نہیں، اس شخص نے دھوکہ دیا ہے، یہ شاول نہیں ہے، تریسیا جو غور سے شاول کی جانب دیکھ رہی تھی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر سنگھائی بری طرح سے چونک اٹھا جبکہ شاول کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اگر یہ شاول نہیں ہے تو کون ہے؟ اور تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ اس کی آنکھیں، عمران، یہ عمران ہے؟ سنگھائی نے پہلے حیرت سے، پھر جیسے ہی اس نے شاول کی آنکھوں میں دیکھا اس کا رنگ بدل گیا۔ شاول کی آنکھیں نیلی تھیں اور جب تک عمران اس کے ساتھ رہا تھا کنٹیکٹ لینس لگا کر رہا تھا، اور اب وہ لینس اتار کر اس کے سامنے آیا تھا، جس کی وجہ سے تریسیا نے فوری طور پر اسے پہچان لیا تھا کہ وہ شاول نہیں عمران ہے۔ تم سے زیادہ عقلمند تو تریسیا ہے چچا، جو شروع سے ہی تمہیں سمجھاتی آ رہی تھی کہ عمران مرا نہیں ہے، مگر تم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ اب دیکھ لو، تم نے اس کی بات مان لی ہوتی تو اس حال میں نہ ہوتے، عمران نے اپنی اصل آواز میں کہا، اور سنگھائی نے بے اختیار ہونٹ پینچ لیے۔ تم ولد حرام، تم آخر کس چیز کے بنے ہوئے ہو؟ تمہیں موت کیوں نہیں آتی؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے نفرت زدہ لہجے میں کہا۔ جس کی محبوبہ اس کی خیر خواہ ہو اور دن رات وصال کے لیے تڑپتی رہتی ہو، بھلا اسے آسانی سے کیسے موت آ سکتی ہے؟ عمران نے تریسیا کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سنگھائی بری طرح سے چونک اٹھا جبکہ تریسیا کے لبوں پر معائنی گیس مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں؟ سنگھائی نے پوری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، تریسیا نے مجھے خواب میں آ کر بتایا تھا کہ وہ میرا بدبخت چچا ایک بار پھر پاکشیا میں آ رہے ہیں۔ چچا کے سر پر پھر بال اگائے ہیں اور بالوں سے اس کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے، لہذا میں اپنی جوتے تیار رکھوں تاکہ چچا کا سر پھر سے گنجا کر سکوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سنگھائی غضبناک نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اس مشن میں ناکامی کی وجہ سے ہمیں جو پریشانی اٹھانا پڑے گی، میں اس کا تم سے بھرپور انتقام لوں گا عمران، اور یہ مت سمجھ لینا کہ تم اور ہمیں زیادہ دیر یہاں قید رکھ سکتے ہو، سنگھائی نے گرا کر کہا۔ ضرور، میں تو خود چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ زیلو لینڈ میں تو تمہارے داخلے پر پابندی لگ چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم دونوں افریقہ کے جنگلوں میں چلے جاؤ اور وہاں شادی کر کے کسی قبیلے کے بلکہ آدم خور قبیلے کے سردار بن جاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قید کیے ہوئے شیر کے سامنے تو ایک بچہ بھی شیخیاں بخار میں خوف محسوس نہیں کرتا۔ اگر اپنے آپ کو بہت زیادہ چالاک، بہادر اور ذہین سمجھتے ہو تو مجھے کھول کر میرا مقابلہ کرو، سنگھائی نے اسے غضیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ تم جیسے بے دم کے شیروں سے مجھے لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں چاہوں تو تمہیں کرنل بلیک کی بنائی ہوئی کرسٹل بلر سے اسی وقت ہلاک کر سکتا ہوں
क्रिस्टल बुलेट्स से भरा हुआ पिस्तौल थ्रेसिया जूलिया से लड़ते हुए वहीं छोड़ आई थी जो अब मेरे पास है। मगर मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, बल्कि तुम दोनों को आला अदालत में पेश करके तुम्हारे इरादों को सारी दुनिया पर अया करूंगा। तुम लोगों ने शुगरान में जिस तरह गलत प्रोपेगेंडा करके और हम पर मज़ाइल शुगरान की तबाही के लिए बना रहे हैं को हमारे खिलाफ उकसाया था, इसलिए इनके सामने तुम्हारा मिशन लाया जाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो हमेशा हम पर शक करते रहेंगे। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, हम ज़ुबान खोलेंगे तब तुम ऐसा कर पाओगे ना? थ्रेसिया ने हंसते हुए कहा, अब ज़ुबान खोलो या सी लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाउल के रूम में जब संघाई मुझे मिशन की तफसील बता रहा था, वो सब मैंने खुफिया माइक्रो टेप में रिकॉर्ड कर लिया था। कहो तो सुनाओ, इमरान ने मुस्कुराकर तंजिया लहजे में कहा। इसकी बात सुनकर थ्रेसिया संघाई को खूनी निगाहों से घूरने लगी, जबकि संघाई सर झटक कर रह गया। मुझे अपने आप पर हैरत हो रही है, तुम मेरे इतने नज़दीक रहे और फिर भी मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया, हैरत है। संघाई ने सर झटकते हुए कहा, तुम जैसे शातिर चचा के सामने मैं आम मेकअप तो करके आया नहीं था, इसलिए तुम मुझे क्या पहचानते? इमरान ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम शाउल को कैसे जानते थे? इसका अंदाज़, इसका लबो लहजा तुमने कहाँ से सीखा? और असल शाउल कहाँ है? थ्रेसिया ने पूछा और इमरान इसे बताने लगा कि इसे शाउल किसने समझा और किसने बनाया था। इसकी तफसील सुनकर थ्रेसिया और संघाई एक दूसरे को घसीली नज़रों से घूरने लगे, क्योंकि गलती इन दोनों की ही थी, जिसकी वजह से इस वक्त वो बेबस और नाकाम हो चुके थे। और कर्नल ब्लैक, इसका क्या किया? थ्रेसिया ने होंठ चबाते हुए कहा, इसकी खाल उतार कर अपने जूते बना चुका हूँ, जो अब संघाई के सर पर बजने वाले हैं। इमरान ने अपने जूतों को देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुमने कर्नल ब्लैक को हलाक कर दिया? ओ, क्या तुम सच कह रहे हो? संघाई ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा, हाँ, वो बेचारा अपनी ही बनाई हुई क्रिस्टल बुलेट का शिकार हो गया था। मेरे एक साथी से लड़ते हुए इसने क्रिस्टल बुलेट से इसे मारना चाहा, मगर मेरे साथी ने इससे गन छीन कर उल्टा इस पर फायर कर दिया। नतीजा ज़ाहिर है, इमरान ने कहा। हालांकि कर्नल ब्लैक अभी जिंदा था, इमरान ने जानबूझकर इसे इन लोगों से अलग रखा था। वो अभी कर्नल ब्लैक से बहुत कुछ पूछना चाहता था। इसे मालूम था कि जहाँ संघाई और थ्रेसिया जैसे मुजरम हों, इनसे कुछ बाइद नहीं कि वो किस वक्त क्या कर गुजरें। अव्वल तो इमरान ने इन्हें जिस तरह और जिस जगह कैद करके बांधा था, वहाँ से इनका निकल जाना आसान नहीं था, लेकिन हफ्से मात कदम के तौर पर इमरान ने कर्नल ब्लैक को इनसे अलग कर दिया था कि वो अगर इसके हाथ से निकल जाएं तो चोर की लंगोटी के मुसादिक कर्नल ब्लैक तो इसके पास रहे। तुम वाकई इंसान नहीं शैतान हो, तुमसे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। लेकिन इमरान, याद रखो, मैं भी संघाई हूँ। तुम जब तक मुझे हलाक नहीं कर देते या तुम सचमुच मेरे हाथों मर नहीं जाते, इस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारी जब भी मौत होगी, मेरे और सिर्फ मेरे हाथों से ही होगी। संघाई ने नफरत ज़दा लहजे में कहा, इस दिन के लिए तुम्हें क़यामत तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद फिर भी तुम मुझे ना मार सको। हाँ, अगर थ्रेसिया मुझे देखकर शर्म से पलकें झपका ले तो मैं इसी वक्त मर जाऊंगा। क्यों डार्लिंग? इमरान ने मुस्कुराकर थ्रेसिया की तरफ देखते हुए कहा। संघाई इसकी बात सुनकर कुछ गिराने लगा, जबकि थ्रेसिया ने वाकई इमरान की तरफ देखकर शर्म से पलकें चिपका ली थीं। अरे अरे, क्या कर रही हो ज़ालिम हसीना, तुम तो अभी से वो इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। इसकी बात सुनकर थ्रेसिया खलखला कर हंस पड़ी, जबकि संघाई बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही इंतहाई एक्शन, सस्पेंस और एडवेंचर से भरपूर नावल का ये हिस्सा यहीं ख़त्म होता है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, इस तरह के मज़ीद नावल सुनने के लिए इस चैनल यानी उर्दू सफ़ा चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।